زندگی کو اتنا خطرہ جنگل میں لہراتے سانپ سے نہیں ہوتا جتنا آستین میں چھپے دشمن سے ہوتا ہے، اور دشمن بھی وہ جو اگر دوست کے روپ میں ہو تو آنے والے پل پر بالکل کوئی بھروسہ نہیں کہ ملے نہ ملے۔ وہ خاندان بھی مکر و فریب کے ایک ایسے ہی گرداب میں دھنستا جا رہا تھا کہ اچانک بیگ صاحب نے سہارے کی رسی ڈال کر انہیں زندگی کی جانب کھینچ لیا اور یہ ثابت کر دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ کوئی کسی کو لاکھ ڈبونا چاہے، اگر اس رب العزت کی منشا نہیں تو تنکے کا سہارا لے کر بھی کنارے پر لگا دیتا ہے، لیکن یہ ادراک بعض ضمیروں کے دلوں پر اثر کرتا ہے۔ ضمیر فروش اس آگاہی کو کیا جانے، وہ بھی اندھے اعتماد میں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے تھے، شیریں لب و لہجے اور دوستانہ رویوں میں چھپے زہریلے خلوص کی رویداد۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے صادق، آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ آج میں آپ کے لیے مرزا امجد بیگ صاحب کی ڈائری سے نہایت دلچسپ اور سنسنی خیز کیس کی رویداد لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کافی پسند آئے گی۔ ملک صفدر حیات اور مرزا امجد بیگ ایک ہی سکے کے دو روپ ہیں۔ پچھلی بار میں نے آپ کو ملک صفدر حیات صاحب کی کہانی سنائی تھی، اور اب باری ہے مرزا امجد بیگ صاحب کی۔ اسے بھی امید کرتی ہوں آپ اتنی ہی سپورٹ کریں گے جتنی کہ آپ ملک صفدر حیات صاحب کی سٹوریز کو کرتے ہیں، اور مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو بھی آپ ضرور سنیں گے اور انجوائے کریں گے کہ میری سلیکشن آپ کے لیے غلط نہیں ہوتی ہے۔ درخواست ہے کہ جو میرے چینل پر ابھی آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، کیونکہ اسی چینل پر آپ کو ملے گی بہت ہی دلچسپ کہانیاں، ناولز اور اسی طرح کی سلسلے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اور ہاں، ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا، بلکہ لائک ابھی سے کر دیجئے، آپ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کہانی پسند آتی ہے تو اس کو کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ منگل کے روز جو شخص سب سے آخر میں مجھ سے ملنے آیا وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا۔ اس کی عمر 20 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ خاصا مضطرب اور حواس باختہ نظر آتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ اضطراری انداز میں ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وکیل صاحب، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، یہ تو آپ کی صورت ہی سے دکھائی دے رہا، اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میری پریشانی کا نام ہے مراد خان، اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا۔ مراد خان؟ میں نے کاغذ قلم سنبھالتے ہوئے دہرایا، یہ کون صاحب ہے؟ یہ صاحب نہیں، ایک شیطان ہے، وہ نفرت آمیز انداز میں بولا۔ اگر میرا بس چلے تو میں اسے زندہ دفن کر دوں۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس نوجوان کے چہرے اور آنکھوں میں مراد خان کے لیے ناپسندیدگی کی چنگاریاں سی چھوٹنے لگی تھیں، جیسے واضح ہو گیا تھا کہ وہ مراد خان کے لیے اپنے دل و دماغ میں کس نوعیت کے خیالات و جذبات رکھتا تھا۔ میں نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے اور اس کے مسئلے کو سمجھنے کی غرض سے نہایت ہی دوستانہ انداز میں سوال کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ عمران، اس نے جواب دیا۔ عمران علی۔ عمران صاحب، میں نے اسے اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی مراد خان آپ کو پریشان کر رہا ہے تو بتائیں، اس سلسلے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میرا جو بھی مسئلہ ہے اسے کوئی تجربے کار وکیل ہی حل کر سکتا ہے، وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میرے ایک مخلص دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ میں ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے کسی وکیل سے جا کر ملوں، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ بہت اچھا کیا جو تم میرے پاس آ گئے، میں نے اس کی ہمت بڑھانے کے لیے قدرے بے تکلفی سے کہا، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں اس طرح تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا۔ جی کیا مطلب وکیل صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ بھائی عمران میاں، میں نے کہا، جب تک مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ تمہارے ساتھ دراصل کون سا مسئلہ ہے، اس وقت تک میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ ابھی تو میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ کسی مراد خان کی وجہ سے تم پریشان ہو، اور اس شخص سے تمہیں شدید نفرت بھی ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے وکیل صاحب، وہ ہاتھ سے اطمینان بھرے انداز میں بولا۔ آپ میرے مسئلے کو سمجھ گئے ہیں تو مجھے یقین ہے آپ اسے حل بھی کر لیں گے۔ میرا آپ سے تم پر آنا خاصا سود مند ثابت ہوا تھا۔ میں نے عمران علی کی پریشانی میں واضح کمی محسوس کی۔ ابھی اس نے میرے اندازہ لگانے اور مسئلہ سمجھنے کی وجوہات کی تھی، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی۔ میں نے ابھی تک کوئی اندازہ قائم نہیں کیا تھا، جو کچھ بھی تھا اسی نے مجھے بتایا تھا، اور مسئلہ جب تک وہ اپنی زبان سے بیان نہ کرتا میں بھلا سمجھ کیسے سکتا تھا۔ خیر، میں نے اس حوالے سے اسے چھیڑنا مناسب نہ جانا اور اس کے جواب میں کہا، عمران مجھے بتاؤ، یہ مراد خان ہے کون؟
مراد خان میرے ڈیڈی کا دوست ہے، اس نے جواب دیا۔ ڈیڈی کا دوست؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ جی وکیل صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، آپ میری بات کا یقین کریں۔ لیکن تمہارے ڈیڈی کا دوست تمہیں کیوں پریشان کر رہا ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ بڑا کمینہ شخص ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ ایک نمبر کا لچا، لفنگا، گنڈا، بدماش، وہ مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کا کہیں نام نہ آئے۔ وہ کرائے کے قاتلوں سے میرا پتہ صاف کروانا چاہتا تھا۔ مجھ پر ایک تو قاتلانہ حملے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری قسمت اچھی تھی کہ آپ کو زندہ نظر آ رہا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا وہ دبلا پتلا دراز قد نوجوان عمران علی اپنی پریشانی کی جو کہانی سنا رہا تھا وہ خاصی دلچسپی کی حامل اور سنسنی خیز تھی، لیکن میرے لیے یہ جاننا بہت ضروری تھا کہ مراد خان اس کے باپ کا دوست ہوتے ہوئے اس کی جان کا دشمن کیوں بنا ہوا تھا۔ اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے میں نے عمران علی سے پوچھا، یہ مراد خان بھی کیسا شخص ہے؟ تمہارے ڈیڈی کا وہ دوست ہے اور تم سے دشمنی کر رہا ہے، یہ عجیب سی بات نہیں؟ ہاں، یہ بات بظاہر بڑی عجیب اور ناقابل یقین ہی لگتی ہے، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ تمہارے خیال میں نے اس کے ذہن کو پڑھنے کی غرض سے پوچھا، میں ان حالات میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ اس بدذات ذلیل انسان مراد خان کا کوئی علاج کریں۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا، اس پر کوئی ایسا قانونی پھندا ڈالیں کہ وہ خطرناک ارادوں سے باز آ جائے اور میرا پیچھا چھوڑ دے۔ ایسا ہو تو سکتا ہے، مگر میں نے دانستہ توقف کیا۔ مگر کیا وکیل صاحب؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا۔ مگر یہ کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ایک تو مجھے مراد خان کی مکمل ہسٹری معلوم ہونا چاہیے، اور دوسرے اس امر کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ وہ ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو میری پوری کہانی سننا پڑے گی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں یہاں پر لوگوں کے مسائل اور مصائب بھری کہانیاں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ پھر وعدہ کریں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میری بپتا سننے کے بعد آپ میرا مسئلہ حل کر دیں گے۔ میں قبل از وقت ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہاری کہانی سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سلسلے میں کسی نوعیت کی قانونی چارہ جوئی کر کے مراد خان کو خطرناک عزائم سے باز رکھا جا سکتا ہے تو میں تم سے مکمل تعاون کروں گا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آئندہ آدھے گھنٹے کے بعد عمران علی نے مجھے ایک حیرت انگیز اور انکشافات سے بھرپور کہانی سنائی، جس کے نتیجے میں اس کی مدد کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا۔ میں اس داستان عجیب میں سے غیر ضروری امور کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، تاکہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس کیس کے پس منظر سے آگاہ ہو جائیں۔ لگ بھگ 1 سال پہلے عمران علی اپنے والدین اور چھوٹی بہن لبنہ کے ساتھ نرسری کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کے ڈیڈی وحید علی کی اردو بازار کے نزدیک گاڑیوں کے ٹائرز کی ایک دکان تھی۔ وحید علی کا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لہذا گھر میں ہر طرف خوشحالی دکھائی دیتی تھی۔ یہ 4 افراد کا کنبہ بڑے امن و سکون کے ساتھ PECHS کے علاقے میں 200 گز کے ایک بنگلے میں رہ رہا تھا۔ اس وقت عمران BA کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کی بہن لبنہ 9ویں میں تھی۔ لبنہ کی عمر کم و بیش 16 سال تھی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا کہ ان کی خوشیوں کو کسی بد نگاہ کی نظر لگ گئی۔ ایک روز لبنہ اسکول سے گھر نہیں پہنچی تو گھر میں افراتفری مچ گئی۔ تحقیق اور تفتیش پر پتہ چلا کہ وہ اسکول سے چھٹی کے وقت صحیح سلامت گھر کے لیے روانہ ہوئی تھی، مگر گھر پہنچنے سے پہلے ہی وہ کہیں غائب ہو گئی۔ یہ صورتحال گھر کے ہر فرد کے لیے یقیناً تکلیف ہی کا باعث تھی اور ہوش اڑا دینے والی تھی۔ لبنہ کی تلاش کے لیے کوششیں جاری ہی تھیں کہ شام سے کچھ دیر پہلے انہیں ایک فون کال موصول ہوئی۔ یہ فون گھر کے نمبر پر کیا گیا تھا۔ ہیلو، فون عمران کے ڈیڈی وحید علی نے ریسیو کیا کیونکہ وہ فون کے قریب بیٹھا تھا۔ ایک نامانوس آواز سن کر وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوا، کون؟ کیا تم لبنہ کے باپ ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں میں وحید بول رہا ہوں، وحید علی نے جلدی سے کہا۔ تم کون ہو اور میری بیٹی کو کیسے جانتے ہو؟ تمہاری بیٹی لبنہ اس وقت میرے پاس ہے، دوسری جانب بولنے والے نے بتایا۔ تم اس چکر میں نہ پڑو کہ میں کون ہوں، صرف اس پوائنٹ پر فوکس کرو کہ میں چاہتا کیا ہوں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ وحید علی نے پوچھا۔ 10 لاکھ روپے، اس نامعلوم بھاری آواز والے شخص نے بتایا۔ ہو، وحید علی ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں تمہیں زیادہ مہلت نہیں دے سکتا، وحید علی کی سماعت میں دھمکی آمیز انداز میں کہا گیا۔ اس وقت شام کے 6 بجے ہیں، بس کل شام 6 بجے تک کا وقت ہے تمہارے پاس، یعنی 24 گھنٹے۔ رقم بہت زیادہ اور وقت بہت کم ہے۔
وحید علی نے بوکھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، میں اتنی جلدی 10 لاکھ روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا اور میں تمہیں اس سے زیادہ مہلت نہیں دے سکتا۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولا، میں 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ فون کروں گا۔ جب تک تم فیصلہ کر لینا کہ تمہارے لیے 10 لاکھ روپے زیادہ اہم ہیں یا بیٹی کی زندگی۔ ایک منٹ، وحید علی نے اضطراری انداز میں کہا، میں کیسے یقین کر لوں کہ میری بیٹی تمہارے قبضے میں ہے؟ میں تمہیں ابھی یقین دلاتا ہوں، وہ شخص مخصوص بھاری بھرکم آواز میں بولا۔ 1 منٹ ٹھہرو۔ وحید علی اور عمران علی ٹیلی فون سیٹ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ رسیور وحید کے کان سے لگا تھا، تاہم عمران بھی وہاں سے ابھرنے والی آواز کو بآسانی سن سکتا تھا۔ عمران کی والدہ حسینہ بیگم دوسرے کمرے میں تھی۔ وہ بیٹی کی گمشدگی سے تو باخبر تھی، تاہم اس فون کال کا بھی اسے پتہ نہیں تھا۔ حسینہ دل کی مریضہ تھی۔ ڈیڈی، رسیور میں لبنہ کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری تو وحید تڑپ اٹھا، یہ لوگ بہت ظالم ہیں، آپ مجھے گھر لے جائیں۔ بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ وحید کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ ابھی تک تو ٹھیک ہے، رسیور میں دوبارہ وہی بھاری بھرکم آواز ابھری، اور جب تک تم چاہو کہ یہ ٹھیک رہے گی۔ لبنہ کی آواز سنانے کے بعد اسے فون سے دور ہٹا دیا گیا تھا اور دوبارہ وہی شخص وحید سے ہم کلام ہو گیا۔ وحید نے منت ریز لہجے میں کہا، دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، میری بیٹی کو ایک ذرا تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ میں تمہارا مطالبہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوشش نہیں، یہ کام تمہیں ہر قیمت پر کرنا ہے، وہ ٹھوس انداز میں بولا، اور وہ بھی کل شام 6 بجے سے پہلے، ورنہ… میں نے کہا نا میں کوشش کرتا ہوں، وحید نے بے بسی سے کہا۔ تم 1 گھنٹے کے بعد فون کرو، پھر بات کرتے ہیں۔ اور ہاں، ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھنا وحید علی، اسے پورے نام سے مخاطب کر کے دھمکی آمیز لہجے میں کہا گیا۔ یہ معاملہ ہم دونوں پارٹیوں کے بیچ ہی رہنا چاہیے۔ اگر اس سلسلے میں تم نے کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش کی یا بیٹی کی گمشدگی کی پولیس کو اطلاع دی تو پھر تمہیں لبنہ کی لاش ہی دیکھنے کو ملے گی۔ نہیں، وحید نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسری طرف سے بات کرنے والے نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ وحید بے چان رسیور کو تکنے لگا۔ ڈیڈی، ہمیں اس واقعے کی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، عمران علی نے باپ سے کہا۔ ہمیں اس شخص کا مطالبہ نہیں ماننا چاہیے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وحید علی نے بیٹے کو جھڑک دیا۔ یہ امریکہ یا انگلینڈ کی پولیس نہیں ہے جو مغوی کا بال بھی بیکا نہ ہونے دے گی اور اسے اغوا کنندگان کے قبضے سے نکال لائے گی۔ ہمارے ملک میں جرائم پیشہ افراد قانون سے بالاتر ہو کر وارداتیں کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کو تو پولیس کی پشت پناہی بھی حاصل ہوتی ہے۔ میں اس واقعے کی رپورٹ درج کروا کے لبنہ کی زندگی کو داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے اغوا کنندگان کو 10 لاکھ روپے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمران علی نے شاکی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وحید بیٹے کے سوال میں پوشیدہ شکوے کو بخوبی سمجھ رہا تھا، لیکن اس نازک موقع پر وحید نے وہ موضوع چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ نہایت سنجیدگی سے کہا، بیٹا، 10 لاکھ روپے لبنہ کی زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں ہے، مگر آپ کے پاس اتنی بڑی رقم تو ہے نہیں۔ عمران نے صاحب کو ایک مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، آپ 24 گھنٹے کے اندر کیسے بندوبست کریں گے؟ پچھلے دنوں عمران علی نے گاڑی لینے کے لیے وحید علی سے کچھ رقم مانگی تھی، اور عمران کے ڈیڈی نے پیسے نہ ہونے کا کہہ کر فی الحال اس کی خواہش کو ٹال دیا تھا۔ گھر میں ایک کار موجود تھی اور وہ زیادہ تر وحید علی کے استعمال میں رہتی تھی۔ عمران نے الگ گاڑی لینے کی فرمائش کی تھی۔ ابھی عمران جو شکایت بھری گفتگو کر رہا تھا وہ اسی تناظر میں تھی۔ ابھی فوری طور پر تو میں کچھ نہیں کر سکتا کہ رقم کا بندوبست کیسے ہوگا، وحید علی نے بیٹے کے سوال کے جواب میں کہا۔ ذرا مجھے سوچنے دو، یہ آج سے لگ بھگ 40 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ مجھے سن تو یاد نہیں، آپ 75 سمجھ لیں۔ اس زمانے میں 10 لاکھ روپے یقیناً ایک بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ اگر آج کل کی کرنسی ویلیو سے اس کا موازنہ کریں تو کم سے کم 1 کروڑ سے اوپر کی رقم بنے گی۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ مسئلہ صرف سوچنے سے حل ہو جائے گا، عمران نے مایوسی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، 10 لاکھ ارینج کرنے کے لیے آپ کو سر توڑ کوشش کرنا پڑے گی۔ میں کوشش کروں گا، وحید علی جذباتی ہو گیا۔ میں اپنا سارا بزنس فروخت کر دوں گا، مگر لبنہ پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ادھر وحید کی بات ختم ہوئی، ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ وحید نے چونک کر دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھا۔ اغوا کنندہ نے 1 گھنٹے کے بعد فون کرنے کو کہا تھا اور ابھی صرف 10 منٹ ہی گزرے تھے، لہٰذا یہ اس شیطان کا فون تو ہو نہیں سکتا تھا۔ دوسری گھنٹی پر وحید نے رسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا اور سنبھلے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو یار وحید، کہاں غائب ہیں آپ؟ ایک جانی پہچانی آواز وحید کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں آپ کی دکان پر بھی گیا تھا۔ دکان کیوں بند کر رکھی ہے؟ دکان صبح تو میں نے کھولی تھی، وحید نے بتایا، بس دوپہر کے بعد مجبوراً بند کرنا پڑی۔ مجبوراً بند کرنا پڑی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ دوسری جانب سے بولنے والے نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یار سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے مراد خان،
وحید روحان سا ہو گیا۔ میں بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ مراد خان نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا، کیسی مصیبت وحید صاحب؟ یار خان صاحب، معاملہ بہت نازک ہے، وحید نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں آپ کو فون پر تفصیل نہیں بتا سکتا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ مراد خان جلدی سے بولا، یہ تو اچھا ہوا میں نے آپ کے گھر فون کر لیا۔ میں آپ کی دکان بند دیکھ کر واپس جا رہا تھا تو خیال آیا کہ گھر پر فون کر لوں، پہلی فرصت میں آپ میرے پاس آ جائیں، وحید نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس وقت میں بڑی شدت سے کسی ہمدرد اور غمگسار دوست کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ خان صاحب پلیز جلدی آ جائیں۔ اس کا مطلب ہے مسئلہ زیادہ ہی سیریس ہے۔ مراد خان زیر لب بڑبڑایا، پھر تسلی بھرے انداز میں کہا، آپ فکر ہی نہیں کریں وحید صاحب، میں بس 10-20 منٹ میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں۔ وحید علی نے رسیور کریڈل کرنے کے بعد عمران سے کہا، بیٹا تم ماں کے قریب ہی رہو، تم جانتے ہو وہ دل کی مریضہ ہے، اگر اسے لبنہ کے اغوا کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کی طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے۔ ممی کو لبنہ کی گمشدگی کی خبر ہے ڈیڈی، اور وہ اس کی واپسی کے لیے بے چین بھی ہیں۔ عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا، ڈاکٹر نے انہیں مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کر رکھی ہے، اس لیے وہ بیڈ روم سے باہر نہیں آ رہی۔ میرا خیال ہے انہیں سچائی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو عمران، وحید علی نے بے چارگی سے کہا، تمہاری ماں کا دل بہت کمزور ہو چکا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا ڈیڈی، عمران نے اصراری لہجے میں کہا۔ بے شک ممی کا دل کمزور ہو چکا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں ان کا دماغ بہت مضبوط ہے، ورنہ جب انہیں پتہ چلا تھا کہ لبنہ اسکول سے واپس نہیں آئی تو انہیں اس غم سے شدید قسم کا اٹیک ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ لبنہ کی گمشدگی سے بے حد فکر مند ضرور ہے، مگر میں سمجھتا ہوں خطرے والی کوئی بات نہیں، اس لیے اگر ممی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہوگا، آگے آپ کی مرضی ہے۔ وحید علی ہتھیار پھینکتے ہوئے بولا، یہ کام تم ہی انجام دو، ابھی مراد خان یہاں پہنچنے والا ہے، میں ان کے ساتھ مصروف ہو جاؤں گا، اسی دوران میں تم اپنی ممی کو حالات سے باخبر کر دینا۔ عمران اٹھا اور خاموشی کے ساتھ اپنی ممی کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مراد خان وحید علی کے پاس پہنچ گیا۔ وحید نے نہایت ہی پریشانی کے عالم میں اسے خود پر ٹوٹنے والی مصیبت کے بارے میں آگاہ کیا۔ مراد خان نے پوری توجہ اور سنجیدگی سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، یہ آپ نے عقلمندی کا فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں پولیس کو نہیں ڈالا۔ عمران خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ وحید علی نے کہا، جوان خون ہے، وہ لبنہ سے بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہے، آپ جانتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ مراد خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، محبت سے مغلوب ہو کر جوش جذبات میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے نتائج بڑے بھیانک دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو اپنے ملک کی پولیس کے کردار اور کارکردگی کا بھی بخوبی اندازہ ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج کروانے کا مطلب ہے بچی کی زندگی سے کھیلنا، اور روزانہ کے اخبارات میں 3-4 ایسی خبریں بھی ہوتی ہیں کہ اغوا کنندگان نے تاوان کی رقم نہ ملنے پر مغوی کو قتل کر ڈالا، یا پولیس کے متحرک ہوتے ہی اغوا کاروں نے مغوی کو ٹھکانے لگا دیا اور اس کی لاش گندے نالے میں پھینک دی۔ ہاں، یہ سب میں بھی سنتا اور پڑھتا رہتا ہوں، وحید علی نے جھجھلی لیتے ہوئے کہا۔ اس لیے تو میں نے عمران کی بات نہیں مانی، لیکن خان صاحب 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، میں ایک دن میں اتنے پیسے کا بندوبست نہیں کر سکوں گا۔ مراد خان گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، وہ آدمی دوبارہ کب فون کرے گا جس نے لبنہ کو اغوا کیا ہے؟ اس نے پہلے 6 بجے فون کیا تھا، وحید علی نے بتایا، اور 1 گھنٹے بعد دوبارہ فون کرنے کو کہا تھا، یعنی اب وہ 7 بجے فون کرے گا۔ 7 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی ہیں۔ مراد خان نے دیوار گیر کلاک کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، آپ جو وہ فون کریں تو بارگنگ کی کوشش کریں، اسے کہیں کہ آپ 10 لاکھ ارینج نہیں کر سکتے۔ میں کوشش کرتا ہوں، وحید علی مردہ سی آواز میں بولا، ویسے مجھے نہیں امید کہ وہ اپنے مطالبے میں کسی لچک کا مظاہرہ کرے گا، آواز سے وہ کوئی بہت ہی ظالم اور شکیل قلب لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ مراد خان نے کہا۔ کوئی حرج نہیں ہے، وحید علی نے جواب دیا۔ مراد خان نے پوچھا، وحید صاحب آپ نے اس شخص کی آواز پر غور کیا تھا؟ وہ آپ کے کسی جاننے والے یا کسی دشمن کی آواز تو نہیں تھی؟ خان صاحب یہ بات تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، وحید علی نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، اور جہاں تک اس آدمی کی آواز کا تعلق ہے تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں وہ آواز میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سنی ہے۔ مراد خان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے وہ کوئی بہت ہی خطرناک اور پیشہ ور اغوا کار ہے۔ وحید علی کی پریشانی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی۔ اس زمانے میں نہ تو اسپیکر فون ایجاد ہوا تھا اور نہ ہی ابھی تک CLI کی سہولت میسر تھی۔ میں یہ بات پاکستان میں حاصل الیکٹرانک سہولیات کی فراہمی کے پیش نظر کہہ رہا ہوں، لہٰذا یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ کال کرنے والا کون سا نمبر استعمال کر رہا تھا۔ دوسری گھنٹی پر وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس کے ہیلو کہنے سے پہلے ہی دوسری جانب سے استفسار آ گیا، ہاں تو تم نے 10 لاکھ ادا کرنے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ وحید نے فوراً اس کی آواز کو پہچان لیا، یہ وہی شخص تھا
جس سے وحید کی پہلے بھی بات ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے کہنے کے عین مطابق ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد فون کیا تھا۔ وحید نے مراد خان کو مخصوص اشارہ کرنے کے بعد اغوا کار کو جواب دیا۔ اس کا انداز کھکیانے والا تھا۔ بھائی 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہے، میں اس کا انتظام نہیں کر سکوں گا، تم رقم کم کرو۔ اس کا مطلب ہے تمہیں اپنی بیٹی کی زندگی سے پیار نہیں ہے، اس شخص نے بڑی صفاقی سے کہا۔ زندگی پیاری ہے اس کی، اور میں تمہارا مطالبہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ وحید نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رقم میں کمی کرو تاکہ میں تمہاری دی ہوئی مہلت کے اندر اس کا بندوبست کر سکوں۔ 10 لاکھ تمہارے جیسے کاروباری آدمی کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ اغوا کار ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں تھا۔ اس دوران میں مراد خان بھی وحید علی کے ساتھ جڑا بیٹھا تھا اور کان ریسیور کے انتہائی قریب کر رکھا تھا۔ مراد خان نے ایک پرچی پر لکھ کر وحید کی طرف بڑھا دی۔ وحید نے مراد خان کی تحریر کی روشنی میں اغوا کار سے کہا، دیکھو تم ایک باپ کی مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو، یقین کرو میں باقی 10 لاکھ کا انتظام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ سوچو اگر میری جگہ تم ہوتے اور کوئی شخص تمہاری بیٹی کو اغوا کر لیتا تو تم… بس۔ دوسری جانب بولنے والے نے اضطراری انداز میں کہا۔ چند لمحات خاموشی سے دبے پاؤں گزر گئے۔ وحید کو تشویش ہوئی کہ وہ بندہ کہاں غائب ہو گیا۔ اس نے الجھن زدہ نظر سے مراد خان کی طرف دیکھا، پھر ماؤتھ پیس میں کہا، کیا ہوا، تم کہاں چلے گئے؟ تم نے میری بیٹی کا ذکر کر کے اپنے لیے میرے دل میں کافی گنجائش پیدا کر لی ہے۔ وہ قدرے نرمی سے بولا، بتاؤ کتنی رعایت کر دوں؟ مراد خان بھی برابر یہ گفتگو سن رہا تھا۔ وحید نے سوالی نظر سے مراد خان کی طرف دیکھا تو اس نے ہاتھ کی 5 انگلیاں کھڑی کر دی۔ بس 5 لاکھ ٹھیک ہے۔ وحید علی نے اغوا کار سے کہا، یہ تو بہت ہی کم ہے۔ اغوا کار بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، نہ تمہارے 5 لاکھ نہ میرے 10، بس ایک ہی فگر بول رہا ہوں، 7 لاکھ روپے۔ 1 پیسہ کم نہ 1 پیسہ زیادہ۔ تم رقم کے بندوبست میں لگ جاؤ، میں کل صبح تمہیں ٹھیک 9 بجے فون کروں گا۔ اس سے پہلے کہ وحید علی اغوا کار کی بات کے جواب میں کچھ کہتا، اس خبیث شخص نے فون بند کر دیا۔ وحید علی نے پریشان نظر سے اپنے دوست مراد خان کی طرف دیکھا۔ مراد خان بھی یہ تمام تر گفتگو سنی تھی۔ وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، تو اس کا مطلب ہے بیٹی کی باحفاظت واپسی کے لیے آپ کو 7 لاکھ روپے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ مراد خان، 7 لاکھ اچھی خاصی رقم ہے۔ وحید علی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، میں راتوں رات اتنی رقم کا انتظام نہیں کر سکوں گا، مجبوراً کیا وحید علی؟ مجھے اگر اپنا کاروبار اور گاڑی بھی بیچنا پڑی تو میں دیر نہیں کروں گا۔ وحید نے جذباتی لہجے میں کہا، لبنہ سے بڑھ کر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وحید صاحب، اس مصیبت کی گھڑی میں آپ کو اپنا گھر اور گاڑی فروخت کرنا پڑے تو پھر لعنت اب مجھ جیسے دوستوں پر۔ مراد خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا مراد خان؟ آپ آسانی سے کتنی رقم جمع کر سکتے ہیں؟ مراد خان سوچتی ہوئی نظروں سے وحید علی کو دیکھتے ہوئے بولا، میرا مطلب ہے اپنی سی کوشش کر کے کوئی چیز فروخت کیے بغیر۔ وحید نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ روپے۔ ٹھیک ہے، آپ 2 لاکھ کا بندوبست کر لیں اور باقی کے 5 لاکھ۔ وحید علی کے لہجے میں گہرا تذبذب تھا۔ 5 لاکھ کے لیے میں کوشش کرتا ہوں، مراد خان گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ کر سکیں گے؟ وحید خان نے بے یقینی سے اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ ہمت مرداں مدد خدا، میں اپنے تعلقات کی ڈوریاں ہلاتا ہوں، اللہ بہت مہربان اور کرم کرنے والا ہے۔ مراد خان پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ جوبلی کے علاقے میں اس کی ایک خوب چلتی ہوئی اسٹیٹ ایجنسی تھی۔ یہ تو وحید علی کو معلوم تھا کہ مراد خان کے تعلقات کا دائرہ خاصا وسیع تھا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ مراد خان کو اس کوشش میں کامیابی حاصل ہو۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا مراد خان۔ وحید علی نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، میں بعد میں آپ کی رقم کی پائی ادا کر دوں گا۔ بات کی بات میں دیکھی جائے گی وحید صاحب، مراد نے سرسری انداز میں کہا، اور آپ یہ احسان کی بات نہ کریں۔ اس وقت آپ پر بڑا مشکل وقت ہے۔ میں ایک سچا دوست ہونے کے ناطے آپ کے کام آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی برا وقت آ پڑا تو آپ دوستی نبھا دیجیے گا۔ اور جہاں تک اس 5 لاکھ کی رقم کا تعلق ہے تو یہ یقیناً آپ مجھے واپس کریں گے، کیونکہ میں بھی کہیں سے لے کر ہی آپ کو دوں گا۔ اگر میرے پاس ہوتے تو کوئی بات ہی نہیں تھی مراد خان، میں آپ کی رقم ضرور واپس کروں گا۔ وحید علی نے اضطراری لہجے میں کہا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ مل جائے گا وقت بھی؟ مراد خان کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں اب چلتا ہوں تاکہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چارہ جوئی کر سکوں۔ پھر مراد خان وحید علی کو تسلی تشفی دینے کے بعد اس کے گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ رات وحید علی، عمران علی اور حسینہ بیگم کے لیے قیامت کی رات تھی۔ حسینہ بیگم کو تو چپ سی لگ گئی تھی۔ عمران علی کا اندازہ بالکل درست تھا۔ اس کی والدہ مضبوط دماغ کی مالک تھی۔ صورتحال کی سنگینی سے اسے باخبر کر دیا گیا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹی خاموشی سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ان لوگوں نے کوشش کر کے اس خبر کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا تھا کہ لبنہ کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ وحید علی کی کوششوں نے اس امر کو یقینی بنا دیا تھا کہ وہ اگلی صبح 2 لاکھ کا بندوبست کر سکے گا۔
اب اسے اپنے بے لوث دوست مراد خان کے فون کا انتظار تھا۔ مراد خان نے صبح فون کیا اور یہ نوید سنائی کہ وہ دوپہر تک 5 لاکھ کا انتظام کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لہٰذا اگر اغوا کار فون کرے تو اسے دوپہر کے بعد کا کوئی وقت دے دیا جائے۔ مراد خان، میں چاہتا ہوں کہ تم آج کا دن میرے ساتھ ہی رہو، وحید علی نے تشکر اور منت کے ملے جلے انداز میں کہا۔ جب تک لبنہ گھر نہیں پہنچ جاتی مجھے سکون نہیں آئے گا، میں دن میں رقم لے کر آ رہا ہوں، مراد نے مضبوط لہجے میں کہا۔ حوصلہ نہیں ہارو، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب تک یہ معاملہ نپٹ نہیں جاتا میں تمہارے پاس ہی رہوں گا۔ وحید علی نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا۔ ٹھیک 9 بجے اغوا کار کا فون آ گیا۔ اس نے وحید کے ہیلو کے جواب میں سوال کیا، رقم کا انتظام ہو گیا؟ دوپہر تک ہو جائے گا، پکا یا ڈاما ڈول؟ پکا، وحید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں دوپہر میں 3 بجے فون کروں گا، وہ تحکمانہ انداز میں بولا۔ پھر طے کریں گے کہ تم نے رقم لے کر کہاں پہنچنا ہے، اور ہاں، تم نے کہیں اسمارٹ بننے کی کوشش تو نہیں کی؟ نہیں، بالکل نہیں، وحید علی نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تم نے عقلمندی کا ثبوت دیا ہے، وہ سراہنے والے انداز میں بولا۔ میرا ایک آدمی مسلسل تمہاری اور تمہارے گھر کی نگرانی کر رہا ہے، ادھر تم نے ہوشیاری دکھائی، ادھر تمہاری بیٹی کی زندگی کا چراغ مطلب گل۔ نہیں نہیں، وحید علی تڑپ کر بولا، میں نے ایسی غلطی اب تک نہیں کی اور نہ ہی کروں گا، مجھے تمہاری بات کا یقین ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میرا آدمی تمہاری رپورٹنگ کر رہا ہے، ابھی تک تم نے میری ہدایت پر عمل کیا اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی تم اسی معقولیت کا مظاہرہ کرو گے، میں تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، وحید نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ اور تم بھی میری بیٹی کو ذرا سی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے، میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ تم تعاون کر رہے ہو تو میں بھی تمہاری بیٹی کے کھانے پینے سونے جاگنے کا خیال رکھے ہوئے ہوں، اس حوالے سے تم بالکل مطمئن رہو۔ میری لبنہ سے بات کروا دو گے؟ وحید نے گھکیائے ہوئے انداز میں کہا۔ دوپہر 3 بجے بات کرواؤں گا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ ابھی نہیں، وحید علی کی آواز لجاجت سے لبریز تھی۔ سوری، اغوا کار نے کھردرے انداز میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وحید نے اس روز بھی دکان نہیں کھولی۔ مارکیٹ والوں اور پڑوسی دکانداروں سے اس نے کہہ دیا تھا کہ حیدرآباد میں کسی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا دکان بند ہی رہے گی۔ مختلف زاویوں میں بھاگ دوڑ کر کے اس نے 2 لاکھ کیش کا بندوبست کر لیا تھا۔ دوپہر کے وقت مراد خان بھی 5 لاکھ کے کرنسی نوٹ لے کر اس کے گھر آ گیا۔ وحید صاحب، آپ کی قسمت اچھی ہے جو رقم کا انتظام ہو گیا، مراد خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، ورنہ میں تو مایوس ہونے کے قریب تھا، بس اللہ نے مہربانی کی اور ایک جگہ بات بن گئی۔ مایوسی کو اس لیے گناہ عظیم کہا گیا ہے کہ اس کیفیت میں گرفتار ہو کر انسان اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ وحید نے رقم کا انتظام ہو جانے پر قدرے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اب مجھے یقین ہو چلا ہے کہ میری لبنہ شام سے پہلے صحیح سلامت گھر آ جائے گی، انشاءاللہ، مراد خان نے پر یقین انداز میں کہا، اور پھر رقم والا لفافہ وحید کی جانب بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا، آپ رقم گن لیں۔ آپ گن کر لائے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے، میں تو گن کر ہی لایا ہوں، مراد خان نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور اس رقم کی گنتی تو ویسے بھی بہت آسان ہے، سیدھے سیدھے لاکھ والے 5 پیکٹ بنے ہوئے ہیں اور نوٹ بالکل نئے ہیں۔ باتوں کے دوران ہی میں مراد خان نے براؤن لفافے میں سے کرارے نوٹوں کے 5 پیکٹ نکال کر وحید علی سے کہا، یہ اپنے پاس رکھ لیں۔ وحید نے نوٹوں کو ہاتھ نہیں لگایا اور یہ کہتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ 1 منٹ مراد خان، میں ابھی آتا ہوں۔ مراد خان اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ وحید علی 1 منٹ سے پہلے ہی واپس آ گیا اور قدرے استعمال شدہ نوٹوں کے 2 پیکٹ بھی ساتھ لایا۔ وہ 2 لاکھ کی رقم اپنے دوست کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، خان صاحب، ان کو بھی بھورے لفافے میں رکھ لیں، 7 لاکھ ایک ہی جگہ رہیں تو اچھی بات ہے۔ مراد خان نے مذکورہ 2 لاکھ روپے بھی اسی لفافے میں ڈال لیے جس میں وہ اپنے 5 لاکھ رکھ کر لایا تھا۔ لفافے پر ربر بینڈ چڑھانے کے بعد اس نے وحید علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی چمڑے یا ریگزین کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ چاہیے ہوگا، اتنی بڑی رقم کو لفافے میں رکھ کر گھومنا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ ایسا بیگ ہے میرے پاس، وحید نے کہا، میں بھی لے کر آتا ہوں۔ وہ ایک بار پھر گھر کے اندرونی حصے کی طرف گیا اور مذکورہ بیگ لے کر آ گیا۔ 7 لاکھ کی حقیر رقم اس وقت کے حساب سے کو بیگ میں ڈال کر ایک الماری میں محفوظ کر دیا گیا۔ دن کے کھانے کے نام پر انہوں نے تھوڑا زہر مار کیا، پھر اغوا کنندہ کے فون کا انتظار کرنے لگے۔ فون سیٹ ان کے قریب ہی رکھا ہوا تھا۔ اغوا کار وقت اور وعدے کا بہت پابند ثابت ہو رہا تھا۔ ٹھیک 3 بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ آخری ٹیلی فونک گفتگو میں اغوا کار نے 3 بجے دوپہر ہی فون کرنے کو کہا۔ مراد خان بھی وحید کے نزدیک آ گیا۔ وحید نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور اضطراری لہجے میں کہا، ہلو، ہاں وحید علی، دوسری جانب سے اسی مخصوص آواز میں پوچھا گیا، رقم کا بندوبست ہو گیا؟ جی، رقم تیار ہے، وحید نے جلدی سے کہا، اب تم وعدے کے مطابق لبنہ سے میری بات کرواؤ، اغوا کار نے سرسری انداز میں کہا۔ اگلے ہی لمحے لبنہ کی مطمئن آواز وحید علی کے سماعت سے ٹکرائی،
ڈیڈی مجھے بتایا گیا کہ آپ نے مجھے چھڑانے کے لیے رقم کا انتظام کر لیا ہے۔ ہاں میری جان، وحید نے جذباتی انداز میں کہا۔ تم پریشان نہیں ہونا، آج کا سورج غروب ہونے سے پہلے تم میری نظر کے سامنے اپنے گھر میں ہوگی۔ تھینک یو ڈیڈی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ ان لوگوں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ وحید علی نے بڑے دلار سے پوچھا۔ لبنہ کی بجائے اغوا کار کی آواز سنائی دی۔ مجھے ٹھیک 5 بجے رقم چاہیے۔ یقیناً اس شخص نے لبنہ کے ہاتھ سے رسیور چھین لیا تھا۔ وحید علی نے اس کی بات کے جواب میں کہا، مل جائے گی، بتاؤ رقم کہاں پہنچانا ہوگی؟ میں تمہیں زیادہ دور بلا کر زحمت نہیں دوں گا۔ اغوا کار نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وہ جگہ تمہارے گھر سے بمشکل 15 منٹ کی ڈرائیو پر ہے۔ تم ٹھیک 5 بجے میری بتائی ہوئی جگہ پر رقم کے ساتھ موجود ہوگے۔ مگر وہ کون سی جگہ ہے؟ ملاقات کے مقام کے بارے میں تمہیں 4:30 بجے بتاؤں گا، اس شخص نے کہا۔ اس کے بعد تم 10-15 منٹ کے اندر اپنے گھر سے نکل پڑو گے۔ میرا وہ آدمی جو تمہاری نگرانی پر مامور ہے، وہ مذکورہ مقام تک تمہارا تعاقب کرے گا۔ جب تم میرے بتائے ہوئے مقام تک پہنچ جاؤ گے تو میرا ایک دوسرا آدمی تمہارے پاس آئے گا اور تم سے رقم لے لے گا۔ مگر میں تمہارے آدمی کو پہچانوں گا کیسے؟ وحید علی نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے سوال کر دیا۔ تم اس کے لیے اور وہ تمہارے لیے اجنبی ہے، اس شخص نے گمبھیر انداز میں کہا۔ پہچان کوڈ ورڈز کے تبادلے سے ہوگی۔ میرا جو آدمی تمہاری نگرانی کے فرائض انجام دے رہا ہے، وہ تمہارے پاس آنے والے آدمی سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اسے تمہارے بارے میں بتا دے گا۔ میرا آدمی سیدھا تمہارے پاس پہنچے گا، کسی غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوڈ ورڈز کیا ہوں گے؟ وحید علی نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میرا آدمی تمہارے پاس آ کر کہے گا، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ میرے پاس ہے۔ بولو، خریدو گے؟ تم کہو گے ہاں خریدوں گا۔ کتنے کی دو گے؟ وہ کہے گا 7 لاکھ کی۔ تم کہو گے ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا نکالو 7 لاکھ۔ تم رقم اس کے حوالے کر دو گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ ایسا کیسے خیر صلاح؟ وحید علی نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے میری بیٹی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ لبنہ کو تم کس طرح میرے حوالے کرو گے؟ جب تم 7 لاکھ کی رقم میرے آدمی کو دے دو گے تو وہ ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہے گا، وہ دیکھو تمہاری بیٹی۔ تم جب اس سمت دیکھو گے تو اپنی بیٹی کو فوراً پہچان لو گے۔ تمہاری بیٹی لبنہ کو میں تمہارے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہنچا دوں گا، مگر تم رقم ادا کیے بغیر اسے حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرا آدمی رقم لے کر تم سے رخصت ہو جائے گا اور تم اپنی بیٹی کو لے کر گھر چلے جانا۔ اب تو میں کہہ سکتا ہوں نا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وحید نے اضطراری انداز میں کہا، لیکن دیکھ لو کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا تمہارا کوئی گڑبڑ کرنے کا ارادہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وحید جلدی سے بولا، بالکل نہیں۔ جب تم کوئی گڑبڑ نہیں کرو گے تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ گڑبڑ کروں۔ وہ برہمی سے بولا، میں ایک اصول پسند کاروباری آدمی ہوں۔ ٹھیک ہے، تم نے جیسا کہا ہے میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ وحید علی نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، مجھے اپنی بیٹی صحیح و سلامت واپس چاہیے۔ تم نے کسی حماقت کے بارے میں تو نہیں سوچا؟ بالکل نہیں۔ تمہاری نگرانی پر مامور شخص نے مجھے بتایا کہ کل رات سانولے رنگ کا ایک پستہ قامت آدمی تم سے ملنے آیا تھا۔ اغوا کار نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور میری تازہ ترین معلومات کے مطابق وہ بندہ آج دوپہر سے تمہارے گھر میں موجود ہے۔ وہ کون ہے اور کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ میرا ایک مخلص دوست ہے، وحید نے جواب دیا۔ مراد خان؟ کیا اس بندے نے تمہیں کسی مہم جوئی کے لیے اکسایا؟ نہیں، مراد خان بہت ہی معقول شخص ہے، وحید علی نے جلدی سے جواب دیا۔ میں اسی کے تعاون سے لاکھوں روپے کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ اس کا بھی یہی مشورہ ہے کہ ایسے نازک معاملات میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اوہو، یہ تو اچھا خاصا عقل مند اور سمجھدار انسان ہے، اغوا کار نے تعریفی لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں 4:30 بجے تمہیں فون کروں گا، تم ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہنا۔ وحید کو یوں محسوس ہوا تھا کہ اغوا کار فوراً فون بند کر دے گا۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے دوست مراد خان کو بھی ساتھ لے آؤں، وحید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ مورل سپورٹ یہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، وہ دریا دلی سے بولا، مگر کسی شیطانی خیال کو ذہن میں جگہ نہیں دینا۔ کسی بھی نوعیت کی مہم جوئی تمہاری بیٹی کی زندگی کے لیے انتہائی مہلک ثابت ہوگی۔ تم مطمئن رہو، وحید نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ میں ایسی کوئی حماقت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاباش، یہ کہتے ہوئے اغوا کار نے رابطہ منقطع کر دیا۔ وحید نے ریسیور کریڈل کرنے کے بعد مراد خان کی طرف دیکھا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا، اس آدمی نے بڑا مربوط نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ اسے میرے پاس آنے جانے والوں کی پوری خبر ہے۔ جو لوگ پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں وہ کچے کام نہیں کرتے، مراد خان نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہم نے بہت عقل مندی کی جو لبنہ کے اغوا کی رپورٹ درج نہیں کرائی، ورنہ جیسے ہی اغوا کار کو خبر ہوتی کہ ہم پولیس کی مدد لینے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ لبنہ کی جان سے کھیل سکتا تھا۔ وحید کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمودار ہوئیں۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ کیسی بات؟ مراد خان نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ لبنہ کو اغوا کرنے والا آپ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ وحید علی نے بات ادھوری چھوڑی تو مراد خان نے پوچھا، پھر آپ میرے ساتھ تو جا ہی رہے ہیں،
وحید وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں چاہتا ہوں کہ اغوا کے بتائے ہوئے مقام سے کچھ فاصلے پر آپ سے الگ ہو جاؤں اور رقم لے کر آپ مذکورہ مقام تک جائیں۔ میں دور کھڑا دیکھتا رہوں گا۔ اس کے آدمی کے رخصت ہونے کے بعد ہم دونوں لبنہ کو لے کر گھر آ جائیں گے۔ آپ نروس ہو رہے ہو نا؟ مراد خان نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں صاحب، وحید بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میرے اعصاب پر بہت زیادہ دباؤ ہے۔ میں لبنہ کے لیے بہت جذباتی ہو جاتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ رقم کی ادائیگی کے وقت مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور لبنہ۔ وحید کی ادھوری بات کے نتیجے میں مراد خان اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے بولا، حوصلہ رکھیں وحید صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا آپ میری بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وحید نے استفساری نظروں سے اپنے دوست کی جانب دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مراد خان جلدی سے بولا، لیکن ظاہر ہے اس فیصلے کا اختیار مجھے نہیں ہے۔ جب اغوا کار کا فون آئے تو آپ اسے بات کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ مراد خان کے ساتھ وحید علی کی دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، لیکن اس مختصر سی مدت کے دوران میں وحید اس پر اندھا اعتماد کرنے لگا تھا۔ جبھی اس مصیبت کی گھڑی میں مراد خان ہی اسے سب سے زیادہ قابل بھروسہ نظر آ رہا تھا، اور مراد خان نے راتوں رات اپنے دوست کے لیے 5 لاکھ کی بھاری رقم کا انتظام کر کے حق کے دوستی نبھا دیا تھا۔ اغوا کار کی اگلی کال سے پہلے دونوں دوستوں میں اس موضوع پر مختلف زاویوں سے گفتگو ہونے لگی۔ عمران علی کو وحید نے حسینہ بیگم کی دیکھ بھال کے لیے مختص کر دیا تھا، اور اس نوجوان نے بڑے سلیقے اور ذمہ داری سے اپنی ماں کو سنبھال رکھا تھا۔ اس گھر پر جو اچانک افتاد ٹوٹی تھی، اسے کسی نہ کسی طور بڑی خوبی سے مینج کر لیا گیا تھا۔ بس ایک آخری مرحلہ باقی تھا، جس کے بعد سب ٹھیک ہو جانا تھا۔ 4:30 بجے اغوا کنندہ کا فون آ گیا۔ وحید علی کے ہیلو کے جواب میں اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، ٹھیک 5 بجے ہل پارک میں سب سے بڑی پہاڑی کی چوٹی پر تمہیں موجود رہنا چاہیے، جہاں بچوں کے کھیلنے کودنے کے لیے جھولے وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تم آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگا کر آؤ گے۔ ایسا کوئی چشمہ ہے تمہارے پاس؟ جی ہاں، سن گلاسز ہیں میرے پاس، وحید نے جلدی سے جواب دیا۔ میں گلاسز پہن لوں گا۔ رقم کس چیز میں رکھ کر لاؤ گے؟ اغوا کار نے پوچھا۔ ریگزین کے بیگ میں، وحید علی نے جواب دیا۔ 7 لاکھ کے کرنسی نوٹ ایک بھورے رنگ کے لفافے میں ہوں گے، اور وہ لفافہ ریگزین بیگ کے اندر 5 لاکھ کے نئے نوٹ ہیں اور 2 لاکھ کے استعمال شدہ۔ اور وہ لفافہ ریگزین کے بیگ کے اندر 5 لاکھ کے نئے نوٹ ہیں اور 2 لاکھ کے استعمال شدہ۔ نئے اور استعمال شدہ نوٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، بس اصلی ہونے چاہیے۔ میرا آدمی نوٹ چیک کرنے کے بعد ہی لبنہ کو تمہارے حوالے کرے گا۔ نئے نوٹوں کا تو ایسے بتا رہے ہو جیسے ایک نیا نوٹ 2 کے برابر ہوتا ہے۔ تم بے فکر رہو، وحید نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمام نوٹ ایک دم اصلی ہیں، بس تو پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ شخص فیصلہ کن لہجے میں بولا، تمہاری بیٹی صحیح و سالم تم تک پہنچ جائے گی۔ اس کے بعد وحید علی نے نہایت ہی منت ریز انداز میں وہ بات کی جس کا تھوڑی دیر پہلے وہ مراد خان سے ذکر کر چکا تھا، لیکن اغوا کار نے بڑی شدت سے انکار کر دیا۔ تمہارا وہ پستہ قامت دوست صرف پارکنگ تک تمہارے ساتھ آ سکتا ہے۔ وحید کی سماعت پر اغوا کار کی کرخت آواز نے ہتھوڑا برسایا، اسے آگے نہیں۔ تم رقم والے بیگ کے ساتھ اکیلے ہی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچو گے۔ میرا وہ آدمی پارکنگ ہی سے تمہارے تعاقب میں لگ جائے گا جو تم سے رقم لے گا۔ فکر نہیں کرو، تمہیں پہاڑی پر زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کسی سوال یا اعتراض کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اغوا کار نے ٹیلی فونک سلسلہ موقوف کیا تو مراد خان اور وحید علی تیاری کے ساتھ گھر سے نکل کر ہل پارک کی جانب روانہ ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام مراحل بخیر و خوبی طے پا گئے۔ وحید علی نے اغوا کار کی ہدایت پر منوان عمل کیا، اور اس جرم زادے نے بھی اپنا کہا نبھا کر دکھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں ٹھیک 5:30 بجے لبنہ اپنے گھر کے اندر موجود تھی۔ اس گھر کے مکینوں نے پچھلے لگ بھگ 30 گھنٹے جس اعصاب شکن اور اذیت ناک فضا میں گزارے تھے، یہ صرف انہی کے دل و دماغ جانتے تھے۔ لبنہ کے اغوا کے واقعے کو ایسا صیغہ راز میں رکھا گیا تھا کہ آس پڑوس میں بھی کسی کو اس آنے کی خبر نہیں تھی، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وحید علی کے گھر میں کچھ غیر معمولی ہو چکا ہے۔ مراد خان نصف شب تک وحید علی کے ساتھ رہا تھا۔ آئندہ روز بیماری کا بہانہ کر کے لبنہ کے اسکول سے چند یوم کی چھٹی منظور کروا لی گئی تھی۔ وحید علی چاہتا تھا کہ وہ مکمل آرام کرے۔ عمران نے بھی گھر سے نکلنا موقوف کر دیا تھا، البتہ 1 آدھ روز کے بعد وحید علی دکان پر جانے لگا تھا۔ چند روز میں تمام معاملات معمول پر آ گئے، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وحید علی کو سب سے زیادہ فکر ان 5 لاکھ روپے کی تھی جو مراد خان نے اسے دیے تھے۔ بہرحال یہ قرض کی رقم تو اسے واپس کرنا ہی تھی، لیکن فوری طور پر یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی بیوی دل کی مریضہ تھی، اور ہارٹ اٹیک کے بغیر تو وہ مکمل طور پر بستر کی اور ہارٹ اٹیک کے بعد تو وہ مکمل طور پر بستر کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا علاج بھی خاصا مہنگا تھا، جو ہر حال میں جاری رکھنا ضروری تھا۔ وحید علی بیک وقت کئی محاذوں پر لڑ رہا تھا۔
کہ اس پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک روز پتہ چلا کہ حسینہ بیگم کو کسی علاج کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ بی بی کی موت نے وحید علی کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ عمران اور لبنہ کو بھی یقیناً دلی اور ذہنی صدمہ پہنچا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ گزرتے ہوئے شب و روز کے ساتھ رفتہ رفتہ ان تینوں کو بھی صبر آ ہی کیا۔ ان کے دل و دماغ نے بہرحال اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا کہ جانے والی جا چکی تھی۔ رونے دھونے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے سے کسی بھی قیمت پر اس خلا کو پر نہیں کیا جا سکتا۔ وحید علی کی اصل مشکلات کا آغاز اس وقت ہوا جب حسینہ بیگم کی موت کو بھی چند ماہ گزرے تھے کہ ایک روز مراد خان اس کی دکان پر آیا۔ وہ خاصا تھکا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ وحید علی نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے خاصا؟ آج آپ خاصے ڈاؤن نظر آ رہے ہیں۔ بات پریشانی کی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے کہوں۔ مجھ سے کچھ کہنے کے لیے آپ کو اتنا زیادہ متذبذب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی صاحب، مراد خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وحید علی نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور پوچھا، خان صاحب آپ کا کتنے پیسوں سے کام چل جائے گا؟ بات کام چلانے کی نہیں ہے وحید صاحب۔ پھر وحید علی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ مراد خان گمبھیر انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، وحید صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جس شخص سے وہ رقم لے کر آپ کو دی تھی میں اسے مزید نہیں بھگت سکتا۔ نہیں بھگت سکتا؟ وحید علی نے اسی کے الفاظ دہراتے ہوئے پوچھا، اس کا کیا مطلب ہے خان صاحب؟ میں نے آج تک آپ سے ذکر نہیں کیا اور 1 سال گزر گیا۔ مراد خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، دراصل میں نے وہ 5 لاکھ ایک پارٹی سے سود پر لے کر آپ کو دیے تھے۔ سود پر؟ وحید علی اچھل پڑا، اتنی بڑی غلطی آپ نے کیوں کی؟ اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ مراد خان اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے بولا، آپ پر بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی تھی۔ میں نے ہر جگہ کوشش کر کے دیکھ لی تھی لیکن رقم کا انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ میں آپ کو بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہی ایک راستہ نظر آیا تو میں نے آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سود پر 5 لاکھ قرض اٹھا لیے۔ اوہو میرے خدایا! وحید علی نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد تو وہ رقم دگنی ہو گئی ہوگی۔ نہیں، مراد خان نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے اصل رقم کا ایک پیسہ بھی آگے بڑھنے نہیں دیا۔ وہ ابھی 5 لاکھ روپے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے، وحید علی نے ہیجانی انداز میں کہا، آپ اس رقم پر باقاعدہ ہر ماہ سود ادا کرتے رہے؟ جی وحید صاحب، آپ کا اندازہ درست ہے، مراد خان اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اب میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ ہو، وحید علی تشویش بھرے انداز میں اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ پچھلے 1 سال سے کس شرح کے حساب سے سود ادا کرتے رہے ہیں؟ 10% کے حساب سے، مراد خان نے جواب دیا۔ 10%؟ وحید علی کی آنکھیں پھٹ گئیں، یعنی 100 پر 10 روپے، 1000 پر 100 روپے، لاکھ پر 10,000 روپے اور 5 لاکھ پر 50,000 روپے ماہانہ؟ او مائی گاڈ! جی، آپ نے بالکل درست حساب لگایا ہے۔ پچھلے 1 سال میں آپ اس سود خور پارٹی کو 5 لاکھ کی اصل رقم پر 6 لاکھ روپے سود ادا کر چکے ہیں۔ وحید علی پر گویا حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا وحید صاحب۔ مراد خان نے گہری سنجیدگی سے کہا، میرا خیال تھا آپ 2-3 ماہ میں رقم واپس کر دیں گے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا اور میں سود کی دلدل میں پھنستا چلا گیا، لیکن اب میری ہمت جواب دی گئی ہے۔ وحید علی عقیدت و احترام سے لبریز انداز میں اس کو تاک رہا تھا۔ مراد خان نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ اب تک کیا وہ دوستی نبھائی ہے وحید صاحب۔ میں آپ سے ایک پیسے کا تقاضا نہیں کروں گا، بس اتنی ہی عرض ہے کہ یہ معاملہ اب آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ چاہے تو 5 لاکھ یکمشت ادا کر کے سود کے اس شیطانی چکر سے جان چھڑا لیں، یا پھر جب تک رقم کا بندوبست نہیں ہوتا آپ ہر ماہ اپنی جیب سے 50,000 روپے سود ادا کرتے جائیں۔ وحید علی کے پاس 5 لاکھ کی رقم موجود نہیں تھی اور نہ ہی دکان سے اتنی آمدنی تھی کہ وہ ہر ماہ 50,000 ادا کر پاتا۔ چند لمحات سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، مراد خان آپ جانتے ہی ہیں میرے گھر پر کتنی بڑی قیامت ٹوٹی ہے۔ اس وقت میری ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ یکمشت یا ماہانہ سود ادائیگی کے طور پر ادا کر سکوں۔ مجھے سب معلوم ہے وحید صاحب، مراد خان نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، لیکن میں مجبور ہوں۔ اس سلسلے کو مزید جاری رکھنا میرے بس میں نہیں۔ ٹھیک ہے دوست، وحید نے گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، قدرت نے ہم دونوں کو کڑی آزمائش میں ڈال دی ہے۔ مجھے ایک دن سوچنے کے لیے دے دیں، میں کل آپ کو جواب دوں گا۔ آپ 2-3 دن اچھی طرح غور و فکر کر لیں وحید صاحب، مراد خان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن جو بھی فیصلہ کریں اس سے یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ فکر نہ کریں، وحید نے تسلی بھرے انداز میں کہا، آپ نے میری خاطر پہلے ہی بہت قربانی دی ہے، میں آپ کو مزید پریشان نہیں ہونے دوں گا، انشاءاللہ میں اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مراد خان امید لے کر وحید کی دکان سے رخصت ہو گیا۔ اسی رات وحید علی نے عمران اور لبنہ کے ساتھ ایک سنجیدہ میٹنگ کی
اور انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، میرے پاس اس بحران سے نکلنے کے لیے صرف 2 طریقے ہیں۔ آپ لوگ مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ عمران نے سوال کیا۔ نمبر 1، میں اپنی دکان کو مال سمیت فروخت کر دوں۔ وحید علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نمبر 2، اس بنگلے کو فروخت کر کے ہم کسی چھوٹے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ اللہ نے مہربانی فرمائی تو دوبارہ بنگلہ اس سے بھی بڑا بن جائے گا۔ میرا خیال ہے بنگلے کو فروخت کر دینا چاہیے، لبنہ نے کہا۔ جمع جمائے بزنس کو فروخت کرنا عقل مندی نہیں ہوگی۔ اگر دکان آپ کے ہاتھ میں رہی تو آپ اس سے کما کر دوبارہ بنگلہ بنا لیں گے۔ تم کیا کہتے ہو عمران؟ وحید نے سوالیہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ میں لبنہ کی تجویز سے متفق ہوں ڈیڈی، عمران نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ سود والے عذاب سے اسی صورت نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اس رات فیصلہ ہو گیا کہ وحید علی اپنا بنگلہ فروخت کر دے گا۔ اگلی صبح اس نے دکان پر پہنچتے ہی مراد خان کو فون کیا۔ مراد خان ایک منشا ہوا پراپرٹی ڈیلر تھا۔ بنگلے کی فروخت کا کام مجھ سے زیادہ موزوں انداز میں اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنے دوست پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ ہیلو وحید صاحب، مراد خان نے فون اٹینڈ کیا۔ مراد خان، میں نے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا ہے، وحید نے ٹھوس انداز میں کہا۔ مراد خان کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ایک ہی رات میں؟ ہاں دوست، میں نے اپنا بنگلہ فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، وحید علی نے بتایا۔ اب یہ پروجیکٹ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آپ جتنی جلدی میرا بنگلہ بکوا دیں گے اتنی ہی جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ بنگلہ فروخت کر دیں گے تو پھر رہیں گے کہاں؟ مراد خان نے پوچھا۔ آپ ہمارے لیے کوئی چھوٹا گھر یا مناسب سا فلیٹ خرید دیں گے، وحید علی نے کہا۔ میرا خیال ہے اس بنگلے کی فروخت سے اتنی رقم تو مل ہی جائے گی کہ قرض کے 5 لاکھ ادا کرنے کے بعد ہم کسی معقول رہائش گاہ کو خرید سکیں۔ جی ہاں، آپ کا خیال درست ہے وحید صاحب، مراد خان نے جلدی سے کہا۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس ہے کہ آپ کو بنگلہ فروخت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اب آپ افسوس وغیرہ میں وقت برباد نہ کریں ہاں صاحب، وحید نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس پہلی فرصت میں یہ کام کر ڈالیں، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آئندہ چند روز میں تمام معاملات بخوبی طے پا گئے۔ وحید علی کے بنگلے کی اس وقت مارکیٹ ویلیو 15 لاکھ کے آس پاس تھی، لیکن جلدی اور افراتفری کے باعث وہ 12 لاکھ میں فروخت ہو گیا۔ مراد خان نے بہادر آباد کے علاقے میں 5 لاکھ کا ایک لگژری فلیٹ وحید علی کو دلوا دیا۔ آج کل ویسا فلیٹ 60-70 لاکھ بلکہ بعض پروجیکٹس میں تو 1 کروڑ سے کم کا نہیں ملتا۔ مراد خان کو 5 لاکھ ادا کرنے کے بعد جو 2 لاکھ باقی بچے تھے وہ وحید علی نے اپنے بزنس کو وسعت دینے کے لیے لگا دیے تاکہ دکان کی آمدنی میں اضافہ ہو سکے۔ دکان میں ٹائروں کی تعداد اور ویرائٹی بڑھی تو ظاہر ہے اس کی سیل اور پروفٹ میں بھی نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی۔ اس کے ساتھ ہی وحید علی کی مصروفیات بھی کئی گنا بڑھ گئیں۔ عمران، میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے دراز قامت دبلے پتلے نوجوان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری بیان کردہ کہانی میں تو کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ مراد خان کوئی برا انسان ہے، پھر وہ تم سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ میں مراد خان کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ وہ بہت ہی خطرناک اور تیز دھار میٹھی چھری ہے جناب۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ سب سمجھ جائیں گے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ آگے تو سنیں۔ میں ہمدن گوش ہو گیا۔ وہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، ہمیں بہادر آباد والے فلیٹ میں شفٹ ہوئے 3-4 ماہ ہی ہوئے تھے کہ مراد خان نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ اس دوران میں وہ مسلسل ہمارے گھر میں آمد و شد جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ ڈیڈی کا دوست ہے، اس لیے ہم دونوں بہن بھائی اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اب میں نے اس کا اصل اور بھیانک چہرہ دیکھ لیا ہے، لہٰذا عزت و احترام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ شیطان بھی اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہو گیا ہوں، اس لیے وہ مجھے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں ہے۔ اس چال باز نے ڈیڈی کو مجھ سے اتنا بدگمان اور متنفر کر دیا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر اپنے چچا کے پاس رہ رہا ہوں۔ تم مراد خان کی کسی خطرناک چال کا ذکر کر رہے تھے، اس کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، جو اس نے تم لوگوں کے بہادر آباد شفٹ ہونے کے بعد چلی تھی۔ جی میں وہی بتانے لگا ہوں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ مراد خان کو ڈیڈی کی یہ کمزوری خوب معلوم ہے کہ ڈیڈی اس پر اندھا اعتماد کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کمینے نے کس طرح ڈیڈی کو شیشے میں اتارا کہ وہ دوسری شادی پر تیار ہو گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں وکیل صاحب، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ نہ صرف یہ کہ ڈیڈی دوسری شادی کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ مراد خان نے روبی نامی ایک عورت سے ڈیڈی کی شادی کروا بھی دی۔ پچھلے چند ماہ سے روبی ہماری سوتیلی ماں کی حیثیت سے فلیٹ پر رہ رہی ہے۔ ڈیڈی کی وہ چونکہ سگی بیوی ہے، اس لیے وہ روبی کے گرویدہ ہے۔ جب ہم دونوں بہن بھائی پر سے ان کی توجہ ہٹی تو مجھے تشویش ہوئی اور میں روبی کی تفتیش میں لگ گیا، اور اس تفتیش کے نتیجے میں نہایت ہی بھیانک حقائق سامنے آئے۔ وکیل صاحب، آپ سنیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ میں ضرور سنوں گا، میں نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ مرزدارانہ انداز میں بولا، سر میں یہ پتہ چلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ روبی کردار
کی کوئی اچھی عورت نہیں، اور مراد خان کے ساتھ بھی اس کے دہری نامناسب ہے۔ مراد نے ایک گہری سازش کے تحت روبی کی ڈیڈی سے شادی کروائی ہے۔ وہ منحوس شخص ڈیڈی کو بالکل تباہ و برباد کر دینا چاہتا ہے، اور ڈیڈی اس کی چال کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ پوری طرح مراد خان کی مٹھی میں ہے، اور اسی کے کہنے میں آ کر وہ مجھ سے بدظن ہو گئے ہیں۔ مراد خان کا ہمارے یہاں آنا مجھے بہت کھلتا ہے۔ مجھے اس شخص کی شکل ہی سے نفرت ہے۔ اس کی آمد و جامد کے پیش نظر جب میں نے گھر کے معاملات میں مداخلت کی تو انہوں نے اپنے دوست کی حمایت کرتے ہوئے مجھے پوری طرح جھڑک دیا۔ میں نے دکان کے معاملات میں دلچسپی لینا شروع کی تو انہوں نے مجھے وہاں سے بھی بھگا دیا۔ ڈیڈی کا خیال ہے کہ میں آوارہ لڑکوں کی صحبت میں رہتے ہوئے بگڑ گیا ہوں۔ مراد خان نے ڈیڈی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ میں اپنی سوتیلی ماں روبی سے نفرت کرتا ہوں اور کوئی چکر چلا کر ان کے کاروبار پر قابض ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں، جبھی وہ مجھے دکان کے معاملات میں ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے۔ میں نے تمہاری بات پر یقین کر لیا۔ تم جیسا بیان کر رہے ہو حالات بالکل ویسے رہے ہوں گے۔ میں نے اس کے خاموش ہونے پر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جس سے واضح ہو سکے کہ مراد خان دوستی کی آڑ میں تمہارے ڈیڈی سے دشمنی کر رہا ہے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کوئی تحریری یا کاغذی ثبوت تو نہیں ہے جناب؟ وہ متاملانہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جو بھی ہے بس زبانی ہی زبانی ہے۔ مثلاً زبانی ہی زبانی کیا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ میں نے چند روز پہلے روبی اور مراد خان کو تنہائی میں باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس وقت ڈیڈی گھر میں نہیں تھے۔ ان دونوں کی گفتگو بہت ہی خوفناک تھی۔ مراد خان اپنے کارناموں کا ذکر کرتے ہوئے روبی کو بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے اپنے آدمیوں کی مدد سے لبنہ کو اغوا کروا کے ڈیڈی کو چونا لگا دیا تھا۔ اس نے ڈیڈی کو جو 5 لاکھ دیے وہ ایک دم نقلی نوٹ تھے۔ ڈیڈی اس وقت سخت پریشان تھے، لہٰذا نوٹوں کی چیکنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مراد خان کے نقلی 5 لاکھ کے ساتھ ڈیڈی کے اصلی 2 لاکھ بھی گئے۔ پھر سود خور پارٹی کا ڈرامہ رچا کر اس نامراد نے ڈیڈی سے مزید 5 لاکھ ہتھیا لیے۔ اس کی کمینگی یہاں تک ہی محدود نہیں رہی، بلکہ ہمارا 15-16 لاکھ کا بنگلہ 12 لاکھ میں بکوا کر بھی اس نے اچھی خاصی کمائی کر لی ہے، اور ہمیں بہادرآباد والا جو فلیٹ 5 لاکھ میں دلوایا ہے اس میں بھی یقیناً مراد نے کچھ نہ کچھ ضرور کمایا ہوگا۔ اوہو، یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، یہ مراد خان تو بہت ہی ماسٹر مائنڈ آدمی ہے۔ اسے شک ہے کہ میں اس کے عزائم کو اچھی طرح بھانپ چکا ہوں۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، روبی اس کی خاص بندی ہے۔ ان مراد خان روبی سے ڈیڈی کی شادی کروا کے اب ڈیڈی کے فلیٹ اور کاروبار پر بھی قبضہ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دولت، جائیداد اور کاروبار تو کیا جہنم میں۔ میں کسی اور وجہ سے بھی سخت پریشان ہوں وکیل صاحب۔ کسی اور وجہ سے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کس وجہ کا ذکر کر رہے ہو عمران؟ اس وجہ کا نام لبنہ ہے۔ وہ بے جذباتی لہجے میں بولا، روبی بہت ہی گندی عورت ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ میری معصوم بہن کو کسی بری راہ پر نہ ڈال دے۔ میں اپنا گھر چھوڑ کر چچا حمید علی کے پاس فیڈرل بی ایریا والے گھر میں تو چلا گیا ہوں، لیکن میرا دل اور ذہن لبنہ میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا تمہارے چچا حمید علی کو ان تمام حالات کا علم ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ اس بات پہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے ایک ایک بات پوری تفصیل کے ساتھ انہیں بتائی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں بیچ اس مسئلے کے؟ انہیں ڈیڈی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولے، کیا مطلب؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ جی میں سچ کہہ رہا ہوں، بھائی کو بھائی کے معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں؟ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ عجیب سی بات نہیں ہے؟ اصل میں چچا حمید اور ڈیڈی میں سالہ سال سے شدید نوعیت کے اختلافات چلے آ رہے ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، بات چیت اور ملنا جلنا بالکل ختم ہے، بلکہ یوں سمجھے کہ مرنا جینا ختم ہے۔ چچا نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا اور کہا ہے کہ میں جب تک چاہوں وہاں رہ سکتا ہوں، مگر وہ ڈیڈی کے معاملات میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ میرے چچا کے یہاں آ جانے سے ایک اور گڑبڑ ہو گئی ہے وکیل صاحب۔ کیسی گڑبڑ؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر مراد خان نے ڈیڈی کو یقین دلا دیا ہے کہ میں چچا کے ساتھ مل کر ڈیڈی کے خلاف کوئی سازش تیار کر رہا ہوں۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بتایا، وہ کمینہ ایک طرف ڈیڈی کو میرے خلاف اکسا رہا ہے، دوسری جانب مجھے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے سوائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور تیسری سمت وہ روبی کی مدد سے ڈیڈی اور لبنہ کو شکار کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا ہے۔ ان باتوں سے آپ اس کی شیطانی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں وکیل صاحب۔ ہاں، مجھے بخوبی اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے گہری نظروں سے عمران کی آنکھوں میں جھانکا، پھر پوچھا، ان تمام تر گھمبیر اور سنگین حالات میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ جناب، آپ اپنی وکالت کے زور پر کوئی ایسا چکر چلائیں کہ مراد خان اپنے مذموم عزائم سے باز آ جائے۔ اور وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور ہم سب لوگ راضی خوشی رہنے لگے۔ ڈیڈی روبی کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرے تاکہ ہمارے گھر کا سکون اور چین لوٹ آئے۔ برخودار، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں وکیل ہوں، کوئی جادوگر نہیں۔ تم نے جو کچھ بتایا ہے اسے عملاً روئے کار لانا ممکن نہیں۔ جادو کے ذکر پر یاد آیا کہ کہیں روبی نے ڈیڈی کو الو کا گوشت تو نہیں کھلا دیا؟ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں
یا ہو سکتا ہے کہ مراد خان نے ڈیڈی پر کسی قسم کا سفلی وغیرہ کروا دیا ہو۔ قانون کی کتابوں اور عدالت کے کمرے میں جادو ٹونا اور سفلی وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے عمران میاں، میں نے صاحب کوئی کم مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا مخلصانہ مشورہ یہ ہے کہ تمہارے معاملے میں اگر کچھ ہو سکتا ہے تو وہ پولیس کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تم متعلقہ تھانے جا کر اپنے مسائل کی رپورٹ درج کرواؤ تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں وکیل صاحب، وہ حفقی امیز انداز میں بولا۔ کہ آپ اپنے ملک کی پولیس کا حال نہیں جانتے؟ یہ چوروں، چکوں، جرائم پیشہ افراد اور پیسے والے طاقتور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اگر میں اپنا معاملہ پولیس کے پاس لے گیا تو مراد خان بڑی آسانی سے پولیس والوں کی مٹھی گرم کر کے انہیں اپنی راہ میں ہموار کر لے گا۔ میری جیب میں تو پولیس والوں کو دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہے، اور چچا بھی اس معاملے میں میرے ساتھ ایک قدم چلنے کو تیار نہیں۔ تمہارے چچا حمید علی کرتے کیا ہیں؟ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا۔ ادھر واٹر پمپ پر ان کا جنرل اسٹور ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا تم اپنے چچا کو ایک آدھ روز میں میرے پاس بھیج دو، میں ان سے بات کرنے کے بعد کوئی لائے عمل بناتا ہوں۔ جی میں چچا کو آپ کے پاس بھیجنے یا خود ساتھ لے کر آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر پوچھا میرا مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا وکیل صاحب؟ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا۔ اس کے چہرے پر رونق ابھر آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب، اس دوران میں تمہیں ایک اور کام بھی کرنا ہے، میں نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، آپ جو بھی کہیں گے میں کروں گا۔ تم نے مجھے اپنی سوتیلی ماں روبی اور لبنہ کے حوالے سے جو کچھ بتایا ہے وہ خاصا تشویشناک ہے، کسی وقت کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ رونما ہو سکتا ہے، میں نے سمجھانے والے انداز میں گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے تمہیں زیادہ وقت اپنے گھر پر گزارنا چاہیے۔ تم اسی گھر میں زیادہ محفوظ رہ سکتے ہو اور اپنی بہن کی بھی بھرپور انداز میں حفاظت کر سکتے ہو۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایت پر منوان عمل کرے گا۔ وہ جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھ لو، اگر کوئی بھی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو مجھے فون کر لینا۔ کارڈ پر میرے آفس اور گھر والوں کا فون نمبر درج ہے، میں تمہارے کام آنے کی اپنی سی کوشش کروں گا۔ اس نے وزٹنگ کارڈ کو اپنی جیب میں رکھتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا، پھر مجھے سلام کر کے دفتر سے رخصت ہو گیا۔ عمران علی کی کہانی نہایت ہی سنسنی خیز اور اہمیت کی حامل تھی، لیکن میں سر دست اس معاملے میں ہاتھ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اگر عمران کا چچا اس سلسلے میں سنجیدگی سے کھڑا ہو جاتا تو پھر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی کارگر حکمت عملی بنائی جا سکتی تھی۔ اب سارا دار و مدار عمران کے چچا حمید علی کی اس کیس میں دلچسپی پر تھا۔ حمید علی مجھ سے ملنے ضرور آیا، مگر ایک آدھ روز میں نہیں بلکہ ایک ہفتے بعد۔ وہ اکیلا ہی تھا اور بڑی سنسنی خیز خبر لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً حمید اللہ کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ حمید علی کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب البدن اور دراز قامت تھا، اس نے گھنی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ عمران بھی اس کے ساتھ ہوگا، مگر میری یہ توقع پوری نہیں ہو سکی تھی۔ حمید علی ان لمحات میں خاصا بوکھلایا ہوا تھا اور پریشان نظر آتا تھا۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا، اس سے پہلے وہ اپنا مکمل تعارف کروا چکا تھا۔ وکیل صاحب، عمران بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، اسی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ کو تو کافی دن پہلے ہی مجھ سے ملنے آنا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ خیر یہ بتائیں، یہ عمران کے ساتھ کیا ہو گیا ہے؟ پولیس نے عمران کو گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ کس جرم میں؟ قتل کے الزام میں، انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میں چونک اٹھا۔ عمران پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ آپ کو تو اس نے پوری کہانی سنا رکھی ہے۔ مراد خان کے قتل کے الزام میں؟ نہیں، حمید علی نے نفی میں گردن ہلائی۔ اپنی سوتیلی ماں روبی کے قتل کا الزام ہے اس پر۔ ہو یہ کب کا واقعہ ہے؟ کل دوپہر کا، اس نے جواب دیا۔ کل یعنی 3 مارچ، میں نے ٹیبل کیلنڈر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج 4 مارچ ہے، اس کا مطلب ہے آج صبح پولیس نے عمران کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ لے لیا ہوگا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ واقعات کی تفصیل کیا ہے؟ مجھے کوئی زیادہ معلوم نہیں، مطلب یہ ہے کہ وقوعہ کے روز کیا ہوا اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، اس نے کہا۔ آج عمران کی گرفتاری کے بارے میں پتہ چلا تو میں اسے ملنے تھانے گیا تھا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتا دوں، لہٰذا میں آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ عمران کا کیا موقف ہے؟ وہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ روبی کے قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حمید علی گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ خود حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو میں کروں گا ہی، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، عمران کے باپ اور آپ کے بڑے بھائی وحید علی کا اس واقعے کے حوالے سے کیا سٹینڈ ہے؟ وہ عمران کی مخالفت میں کھڑا ہے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور اپنی چہیتی بیوی روبی کے قاتل کو قرار واقعی سزا دلوانے کے حق میں ہے۔ یہ تو عجیب بات ہے، میں نے کندھے اچکائے۔ آپ نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی؟ سمجھانے کی کوشش؟ اس کے لہجے میں تلخی اتر آئی۔ وکیل صاحب، وحید علی اس قابل نہیں کہ میں اس کے کسی معاملے میں کودنے کے بارے میں سوچوں۔
حسینہ بیگم بہت ہی نیک خاتون تھی. اس کی موت کے فوراً بعد وحید نے ایک بازاری عورت سے شادی کر کے گھر کو جائے عذاب بنا دیا تھا. وہ لمحے بھر کے لیے تھما، پھر نہایت ہی زہریلے انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ تو اچھا ہوا وہ روبی مر گئی. اس کا زندہ رہنا لبنہ اور عمران کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتا، مگر اس کی موت بھی تو عمران کے لیے انتہائی خطرناک اور پریشان کن ثابت ہو رہی ہے. میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پولیس نے عمران کو روبی کے قتل کے الزام ہی میں تو گرفتار کیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مگر مجھے یقین ہے عمران نے روبی کو قتل نہیں کیا. وہ ایک جذباتی نوجوان ضرور ہے، مگر وہ قتل ایسا سنگین جرم نہیں کر سکتا. وہ بے گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں عمران کو کسی گہری سازش کے تحت اس جھمیلے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا آپ کی کوششیں بآسانی عمران کو باعزت بری کروا لیں گی. اگر یہ کیس ابھی میرے پاس آیا ہوتا تو شاید حمید علی کی بات پر یقین کرنے کے لیے میں اس سے درجنوں سوال کرتا، لیکن میں عمران اور اس کی فیملی ہسٹری سے پہلے ہی اچھی طرح آگاہ تھا. اگر عمران کو کسی کے خون میں ہاتھ رنگنا ہی ہوتے تو وہ شخص مراد خان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تھا. چنانچہ میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ روبی کے قتل میں عمران کو ملوث کرنا کسی سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ تھا. بقول عمران اس سے پہلے اسے جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی تھی. میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے عمران کے چچا سے کہا، ٹھیک ہے حمید صاحب، میں یہ کیس لینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں عمران کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک نہایت ہی اہم کردار ادا کرنا ہوگا. کیسا کردار وکیل صاحب؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا. عمران کے ایک مضبوط حمایتی کا کردار. میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اصولی طور پر یہ کردار عمران کے باپ وحید علی کا بنتا ہے، مگر وہ چونکہ اپنی بیوی کے مبینہ قاتل کو عبرتناک سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہے، اس لیے اس سے عمران کی حمایت کی توقع رکھنا فضول ہی ہوگا. آپ نے جو کچھ بیان کیا میں سے 100% اتفاق کرتا ہوں. وہ گہری سنجیدگی سے بولا، لیکن میں کھل کر اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا. یہ تو وحید علی کو شرم آنا چاہیے کہ وہ اپنی بد کردار بیوی کی خاطر اپنے بیٹے سے دشمنی کر رہا ہے. اسے شرم نہیں آ رہی ہے نا؟ اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے. میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، مراد خان اور روبی نے اپنے مختلف ہتھ کنڈوں کی مدد سے وحید کو عمران کی طرف سے بری طرح بدظن اور متنفر کر رکھا ہے. اس موقع پر آپ سے زیادہ اور کون عمران کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ میں عمران کی خیر خواہی کے لیے تیار ہوں وکیل صاحب. اس کیس پر جو بھی اخراجات آئیں گے وہ میں دوں گا. میں آپ کی فیس اور ہر قسم کے عدالتی اخراجات اٹھاؤں گا، مگر کھل کر سامنے کھڑا نہیں ہوں گا. یہ معاملہ آپ کو خود ہی حل کرنا ہوگا. ہو جائے گا یہ معاملہ بھی حل. میں نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، میں آج رات کسی وقت حوالات جا کر عمران سے ملاقات کر لوں گا. آپ کل اسی وقت میرے پاس آ جائیں، پھر فیس اور دیگر مالی معاملات طے کر لیں گے. آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے؟ اس نے پوچھا. بس آپ مجھ پر چھوڑ دیں. میں عمران سے مل کر پہلے یہ جان لوں کہ وقوع کے روز فلیٹ پر کیا واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد ہی کوئی حکمت عملی ترتیب دوں گا. میں نے حمید علی کے سوال کے جواب میں کہا، عمران کی عمر سن بلوغت کو عبور کر چکی ہے، وہ اپنا مقدمہ خود بھی لڑ سکتا ہے. بس اس سلسلے میں جہاں جہاں رقم خرچ کرنے کا وقت آئے وہ زحمت آپ کو کرنا ہوگی. مجھے منظور ہے، وہ فیصلہ کن انداز میں بولا. پھر پوچھا، وکیل صاحب آپ کی فیس کتنی ہوگی؟ میں نے اسے اپنی فیس کے بارے میں بتا دیا. اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور کل دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا. اسی روز میں دفتر سے فارغ ہونے کے بعد متعلقہ تھانے جا کر عمران سے ایک بھرپور اور تفصیلی ملاقات کی. اس بات کا مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ روبی کے قتل میں ملوث نہیں ہوگا. بہرحال اس کی زبانی پتہ چلنے والے حالات و واقعات کی روشنی میں میرا اندازہ یقین میں بدل گیا. عمران کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی. عمران سے ہونے والی اہم باتوں کا ذکر آگے چل کر عدالتی کارروائی کے دوران میں آئے گا. میں نے عمران کو تسلی دلاسا دیتے ہوئے پولیس والوں کے تفتیشی ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہنے کے لیے طریقے بتائے. وکالت نامے، درخواست ضمانت اور دیگر اہم قانونی کاغذات پر اس کے دستخط لینے کے بعد میں نے اسے عدالت میں ملنے کا وعدہ کیا اور تھانے سے نکل آیا. ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا. اسی روز میں نے اپنے موکل کی درخواست ضمانت اور اپنا وکالت نامہ بھی دائر کر دیا تھا، لیکن مجھے یہ بتانے میں کوئی باک نہیں کہ میں عمران کی ضمانت کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا. یہ بات پہلے بھی کئی بار وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے. آگے بڑھنے سے قبل میں استغاثہ کی رپورٹ اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کا ذکر کرنا نہایت ہی ضروری سمجھتا ہوں. میرے موکل اور اس کیس کے ملزم عمران علی کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت سے سیدھا جیل بھجوا دیا تھا. اگلی پیشی 15 روز بعد کی تھی. مختلف نوعیت کی تحقیق و تفتیش کے لیے میری نظر میں یہ 15 دن کافی تھے. حمید علی کھل کر اس کیس میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہا تھا، تاہم اس کی مالی، اخلاقی اور جسمانی ہر قسم کا تعاون مجھے حاصل تھا. اس کی مدد اور تعاون ہی سے میں نے اس کیس سے متعلق نہایت ہی اہم پوائنٹس تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا. ان تمام باتوں کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا. واقعات کے مطابق 3 مارچ کی دوپہر وحید علی کی بیوی روبی اپنی خوابگاہ میں مردہ پائی گئی تھی.
مذکورہ دن لبنہ جب اسکول سے گھر آئی تو گھر کے اندر طاری سناٹے سے اسے عجیب سا احساس ہوا۔ ان دنوں اس کے امتحانات چل رہے تھے جب وہ واپس آتی تھی تو اس کی سوتیلی ماں روبی گھر کے اندر موجود ہوتی تھی اور وہی لبنہ کے لیے فلیٹ کا دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن آج اسے داخلی دروازہ کھلا ملا تو وہ چونک اٹھی۔ پھر فلیٹ کی اندرونی خاموشی نے اسے روبی کی خوابگاہ کی سمت قدم بڑھانے پر مجبور کر دیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی نگاہ روبی کے بے ترتیب بدن پر پڑی تو وہ ششدر رہ گئی۔ روبی کا لباس جا بجا پھٹا ہوا تھا اور وہ بڑے بے ڈھنگے انداز میں اپنے بستر پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس افراتفری شدہ حالت میں روبی کو ساکت و جامد دیکھ کر لبنہ کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اس کی سوتیلی ماں اس دار فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اس نے فوری طور پر اپنے باپ کو فون کیا، نہایت ہی وحشت زدہ انداز میں وحید علی کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وحید علی اپنے فلیٹ پر تھا۔ اس کے بعد ہی پولیس کو اس ہندوناک واقعے کی اطلاع دی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور اسی روز لگ بھگ 7 بجے شام پولیس نے عمران علی کو اپنی سوتیلی ماں کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا تھا۔ واقعاتی شہادتوں کے مطابق جائے وقوع یعنی مقتول کے بیڈ روم میں اچھی خاصی افراتفری کے آثار پائے گئے تھے۔ استغاثہ کے مطابق ملزم عمران اپنی سوتیلی ماں روبی سے سخت نفرت کرتا تھا، لہٰذا وقوع کے روز اس نے مقتول کی عصمت کو تار تار کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن مقتول کی جاندار مزاحمت نے ملزم کے منصوبے کی ایسی کم تیسی پھیر دی۔ اسی مزاحمت اور چھینا چھپٹی کے دوران میں مقتول کا لباس جگہ جگہ سے پھٹتا چلا گیا۔ جب ملزم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اپنے شیطانی مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے اپنے شکار کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا اور چپکے سے فلیٹ سے نکل گیا۔ اگر مقتول روبی ملزم کے ہولناک منصوبے کے سامنے زیر ہو کر مزاحمت ترک کر دیتی تو پھر شاید ملزم اس کی جان لینے کی کوشش نہ کرتا اور اس کے جذبہ انتقام کو قرار آ جاتا، لیکن مقتول نے اس کی مذموم کوشش کو بری طرح ناکام بنا کر اسے ایک ہیجان اور ایک جنون میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسی وحشیانہ کیفیت میں اس نے مقتول کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول روبی کی موت دم گھٹنے کے سبب واقع ہوئی تھی۔ موت کا وقت 12 اور 2 بجے کے درمیان کا تھا۔ مقتول کی گردن کو قاتل کے مضبوط ہاتھوں نے اتنی شدت اور قوت سے دبایا تھا کہ اس کی سانس کی آمد و شد کا سلسلہ منقطع ہو کے رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے باہر ابل پڑی تھیں، جیسا کہ پھانسی لگنے والے یا لٹک کر خودکشی کرنے والے شخص کی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں۔ مقتول کے نازک بدن پر نوچنے کھسوٹنے کے نشانات بھی پائے گئے تھے۔ اسی رپورٹ کی ایک لائن میرے موکل کے حق میں جاتی تھی، اور وہ یہ کہ اس حملے کے دوران میں مقتول کے ساتھ مجرمانہ زیادتی نہیں کی گئی تھی، اس کی عصمت داغدار نہیں ہوئی تھی۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پھر وکیل استغاثہ جج کی اجازت کے بعد اکیوز باکس ملزموں والے کٹہرے کے نزدیک پہنچا اور ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چھڑا شروع کر دی۔ کیا یہ درست ہے کہ تم اپنی سوتیلی ماں یعنی مقتولہ سے شدید نفرت کرتے تھے؟ اس کے جو کرتوت تھے ان کی روشنی میں اس سے محبت کی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ ملزم نے تلخی بھرے لہجے میں جواب دیا۔ وہ عورت ہم دونوں بھائی بہن پر کسی دردناک عذاب کے مانند نازل ہوئی تھی۔ کیا تمہاری بہن لبنہ بھی مقتولہ سے اتنی نفرت کرتی تھی؟ اتنی اور جتنی یا کتنی کا تو مجھے پتا نہیں، وہ حفقی امیز انداز میں بولا۔ ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ اس عورت کے ظالمانہ سلوک کی بدولت لبنہ بھی اسے سخت ناپسند کرتی تھی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ سچ ہے کہ وقوع سے 1 روز قبل رات کے وقت تمہارا مقتولہ کے ساتھ شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ ہاں یہ سچ ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ ملزم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کون سا دن اور کون سی رات تھی جب ہمارے گھر میں بدامنی اور بدمزگی کی فضا قائم نہیں ہوتی تھی؟ میں وقوع سے 1 روز پہلے والے جھگڑے کی بات کر رہا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب تم نے مقتول کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی اور اس پر ہاتھ اٹھانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اس وقت تمہارا باپ گھر میں موجود تھا اور اس نے بیچ میں پڑھ کر یہ معاملہ رفع دفع کروا دیا تھا۔ جی ہاں، ملزم نے ایک بار پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اور میں بتا چکا ہوں کہ اس تمام تر فساد کی جڑ وہی فتنہ پرور عورت تھی جو بدقسمتی سے میری سوتیلی ماں بن کر ہمارے گھر میں آئی تھی۔ چنانچہ تم نے پودا بننے سے پہلے ہی فساد کی اس جڑ کو تلف کر دیا۔ روبی کے قتل سے میرا دور کا بھی واسطہ نہیں، ملزم نے احتجاجی انداز میں کہا۔ مجھے خواہ اس دلدل میں پھینک دیا گیا ہے۔ تم یہ تو تسلیم کرتے ہو نا کہ وقوع سے 1 روز قبل تم نے مقتولہ کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی؟ وکیل استغاثہ نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ ہاں وہ میرا وقتی اشتعال تھا، ملزم صاحب کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب علی، وکیل استغاثہ نے یہ کہتے ہوئے جرح کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ وکیل استغاثہ نے ملزم کو فارغ کیا تو میں سوالات کے لیے اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے نہایت ہی نرم لہجے میں دریافت کیا، وقوع کے وقت تم کہاں تھے؟
میرا مطلب ہے دوپہر 12 اور 2 بجے کے درمیان۔ میں گھر میں نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ یہی تو عدالت جاننا چاہتی ہے کہ جب تمہاری سوتیلی ماں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا تم اس وقت کہاں تھے؟ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، اس نے بتایا، محمود آباد میں۔ وقوع کے روز تم اپنے گھر سے کتنے بجے نکلے تھے؟ لگ بھگ 11 بجے۔ اور واپسی کتنے بجے ہوئی تھی؟ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، شام 7 بجے۔ یعنی تم اس روز صبح 11 بجے سے شام 7 بجے تک اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے، اور دوپہر 12 بجے سے 2 بجے تک تم اپنے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھے۔ جی ہاں، یہی حقیقت ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ویسے تو میں یہ سارا وقت اپنے انہی دوستوں کے ساتھ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے خاص طور پر دوپہر 12 بجے سے 2 بجے کا ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے تصدیق کر دی ہے کہ میں ان اوقات میں اپنے دوستوں کے ساتھ محمود آباد میں تھا۔ تم نے تو تصدیق کر دی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہارے وہ دوست بھی اپنے ساتھ تمہاری موجودگی کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں جناب، ضرور، وہ بڑے یقین کے ساتھ بولا۔ کیا تم اپنے ان دوستوں کے نام بتاؤ گے؟ عارف اور وسیم، اس نے جواب دیا۔ کیا عارف اور وسیم محمود آباد ہی کے رہنے والے؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا عارف اور وسیم تمہارے حق میں گواہی دینے عدالت تک آ سکیں گے؟ بالکل آئیں گے جناب، وہ پر اعتماد انداز میں بولا۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے، اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہر کسی کو تیار رہنا چاہیے، مگر ہر کوئی تیار نہیں رہتا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، جب تم وقوع کے روز دوپہر 12 اور 2 بجے کے درمیان چائے وقوع سے 7-8 کلومیٹر دور محمود آباد میں عارف اور وسیم کے ساتھ موجود تھے، تو پھر استغاثہ کو اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ انہی اوقات میں تم نے اپنی سوتیلی ماں کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، جناب یہ سوال تو آپ کو استغاثہ سے کرنا چاہیے۔ ویل سیٹ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، وقت آنے پر یہ سوال استغاثہ سے ضرور کیا جائے گا۔ وہ خاموش نظروں سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم نے ابھی بتایا ہے کہ وقوع کے روز تمہاری واپسی شام 7 بجے ہوئی تھی، کیا تم روزانہ شام 7 بجے ہی واپس لوٹا کرتے تھے؟ میری واپسی کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا جناب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ گھر میں موجود ٹینشن کی وجہ سے میرا زیادہ وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا، عموماً رات 10 کے بعد میری واپسی ہوا کرتی تھی۔ پھر وقوع کے روز شام 7 بجے واپسی کیوں ہوئی؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اب اس کا کوئی خاص سبب تھا؟ میں نے پوچھا، ایسا کیا خاص سبب تھا؟ دراصل ہم دوستوں میں اس روز ایک سینما میں فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور ہم نے رات کا کھانا بھی بار ہوٹل ہی میں کھایا تھا۔ اس کھانے اور فلم دیکھنے کے ٹکٹ وغیرہ کے اخراجات میرے ذمہ آ گئے تھے، مگر اتفاق سے اس روز میں اپنا بٹوا گھر بھول گیا تھا۔ پچھلی رات مقتول کے ساتھ جو بدمزگی ہوئی تھی اس نے میرے حواس پر برے اثرات مرتب کیے تھے۔ بہرحال جب میں نے عارف اور وسیم کو بتایا کہ میں انہیں کھانا کھلانے اور فلم دکھانے کے لیے تو تیار ہوں، مگر میرا بٹوا گھر پر رہ گیا، تو انہوں نے اسے میری کوئی چال سمجھا اور اس امر پر زور دیا کہ میں گھر سے بٹوا لے کر آؤں۔ ہم نے سینما کا آخری شو دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، اور شو شروع ہونے میں ابھی اچھا خاصا وقت باقی تھا، لہٰذا میں شام 7 بجے اپنا بٹوا لینے گھر آیا تھا، میں نے زبانی انداز میں کہا، اور پوچھا، اس رات آپ تینوں دوستوں نے کس پکچر ہاؤس میں کون سی فلم دیکھی تھی؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں جناب، وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے بھی جواباً حیرت کا اظہار کیا۔ اس میں کمال والی کون سی بات ہے جناب؟ اس رات فلم دیکھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں نے جیسے ہی بلڈنگ میں قدم رکھا پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہوئی کہ وہ وہاں کافی دیر سے گھات لگائے میرا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے مجھے فوراً گرفتار کر لیا۔ تم نے وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں تسلیم کیا ہے کہ وقوع سے ایک روز پہلے رات میں تمہارا مقتولہ یعنی سوتیلی ماں روبی سے شدید نوعیت کا جھگڑا ہوا تھا؟ میں نے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ معزز عدالت جاننا چاہتی ہے کہ اس جھگڑے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ روبی کا کردار، وہ نفرت انگیز انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اس عورت کے کردار پر شک تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس کے بد کردار ہونے کا یقین تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا، وہ ہاتھ سے جوشیلے اور کٹیلے انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ ڈیڈی سے بے وفائی کی مرتکب ہو رہی تھی، وہ ڈیڈی کے ایک بااعتماد دوست مگر میری نظر میں ایک فراڈ شخص مراد خان کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات رکھتی تھی۔ مراد خان کا ہمارے گھر میں آنا جانا تھا، ڈیڈی کو مراد خان پر اندھا بھروسہ تھا۔ روبی سے ڈیڈی کی شادی بھی اسی نامراد مراد خان نے کروائی تھی۔ وہ پہلے بھی دوستی کی آڑ میں ڈیڈی کو بے تحاشا مالی نقصان پہنچا چکا تھا، لیکن ڈیڈی کی زبان پر اسی شخص کا کلمہ رہتا تھا۔ وہ روبی سے شادی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی کو یکسر فراموش کر بیٹھے تھے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے ڈیڈی کی غیر موجودگی میں روبی اور مراد خان کو نازیبا اور مخربل اخلاق حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ جناب، وقوع سے ایک روز پہلے میں روبی کی انہی بے حیائی کی حرکتوں پر اسے لعن طعن کر رہا تھا کہ معاملہ بڑھ گیا۔ ہمارے درمیان جھگڑا اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ڈیڈی کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا۔ میں نے تیش کے عالم میں یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر وہ اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئی
تو میں اس کی جان بھی لے سکتا ہوں، لیکن میری دھمکی وقتی ابال کا نتیجہ تھا۔ اس کا حقیقت سے یا میرے ارادے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ان سوالات کے نتیجے میں نے ابتدائی طور پر عدالت کے سامنے مقتول روبی کا کردار رجسٹر کروا دیا تھا۔ علاوہ ازیں مراد خان کی انٹری بھی ڈال دی گئی تھی۔ یہ ایک طرح سے گملے کی نم مٹی میں کوئی بیج دبانا تھا۔ آئندہ پیشیوں پر میں نے ان دونوں بیجوں کی آبیاری کر کے انہیں سطح زمین سے باہر لانے کی کوشش کرنا تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جب یہ دونوں پودے عدالت و انصاف کی نظروں میں آتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جانا تھا۔ مزید چند سوالات کے بعد میں نے جرا ختم کر دی۔ اگلی گواہی ملزم کی بہن لبنہ کی تھی۔ لبنہ لگ بھگ 16 سال کی ایک گول مٹول اور گوڑی چٹی لڑکی تھی۔ اس کے گال کھلونا گڑیاؤں کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں وہ خاموش، طبع اور کم کو نظر آتی تھی۔ اس نے اپنا حلفیہ بیان ریکارڈ کروا دیا تو وکیل استغاثہ کے پاس اس کے پاس چلا گیا۔ لبنہ جی، اس نے گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بھائی عمران مقتولہ روبی سے شدید نفرت کرتا تھا؟ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ اور تم بھی مقتولہ کو سخت ناپسند کرتی تھی؟ لبنہ نے نہایت ہی مختصر جواب دیا۔ کیا یہ بھی سچ ہے کہ عمران کا اکثر و بیشتر مقتولہ روبی کے ساتھ جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے گواہ کو اپنی مرضی کے مطابق گھسنے کی کوشش کرتے ہوئے سوال کیا۔ اور وقوع سے ایک روز قبل تو اتنی شدت کا جھگڑا ہوا تھا کہ عمران نے اپنی سوتیلی ماں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالی تھی، ایسا ہی ہوا تھا؟ لبنہ نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ تمہارے ڈیڈی کا مقتول کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ مقتولہ کے ساتھ رویہ کیسا تھا؟ بالکل نارمل۔ اور مقتولہ کا تمہارے ڈیڈی کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی تمہارے ڈیڈی اور تمہاری سوتیلی ماں روبی کے درمیان کسی نوعیت کا تنازع نہیں تھا؟ وکیل استغاثہ نے چالاکی سے پوچھا۔ وہ دونوں امن و سکون سے ازدواجی زندگی گزار رہے تھے اور ان دونوں کو گھر میں کسی مراد خان کی آمد و شد پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا؟ وکیل استغاثہ نے ہوشیاری سے سوال کیا۔ جی، کوئی اعتراض نہیں تھا، لبنہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے فاتحانہ انداز میں جج کی طرف دیکھا اور جرا کا سلسلہ ختم کر دیا۔ میں اپنی باری پر وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا اور گواہوں والے کٹارے میں کھڑی لبنہ سے پوچھا، دنوں تمہارے گھر میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا؟ تمہارے میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے، تمہارے پرچے تو گڑبڑ ہو گئے ہوں گے۔ یہ صرف پرچے ہی نہیں، زندگی کا ہر معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا، اس نے دکھ بھرے لہجے میں بتایا۔ میں جبھی سے بہت ڈسٹرب ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں تمہاری ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے نرمی سے کہا، لیکن یہ سوالات بھی ضروری ہیں۔ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا، تم روزانہ اسکول کے لیے کتنے بجے گھر سے نکلتی تھی؟ 7:45 بجے، اس نے بتایا۔ اور تمہاری واپسی کب ہوتی تھی؟ میں نے پوچھا، میرا مطلب ہے تم اپنے گھر کتنے بجے پہنچ جاتی تھی؟ کم و بیش 2 بجے دوپہر، اس نے جواب دیا۔ کہ وقوع کے روز بھی تم 2 بجے ہی گھر پہنچی تھی؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ان دنوں پیپرز ہو رہے تھے جس کی وجہ سے جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ اس روز میں 1 بجے دوپہر گھر آ گئی تھی۔ جب تم گھر پہنچی تو تمہاری سوتیلی ماں اپنے بیڈ روم میں مردہ پڑی تھی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول روبی کی موت دوپہر 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ تمہارے بیان کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مقتولہ کو 12 اور 1 بجے کے بیچ کسی وقت موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا، کیونکہ اس روز جب تم 1 بجے دوپہر گھر پہنچی تو تمہاری سوتیلی ماں زندگی کی بازی ہار چکی تھی۔ لبنہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، خاموش نظر سے مجھے تکتی چلی گئی۔ میں نے پوچھا، وقوع کے روز جب تم صبح اسکول جا رہی تھی تو اس وقت گھر میں کون کون موجود تھا؟ ابو تھے، امی تھیں اور عمران تھا، اس نے جواب دیا۔ امی مطلب مقتولہ روبی؟ میں نے پوچھا۔ جی وہی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ ابو کے رشتے کے حوالے سے میں انہیں امی ہی کہا کرتی تھی۔ کیا عمران بھی مقتولہ کو امی کہا کرتا تھا؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولی۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ میں اس عورت کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، لہٰذا اسے امی کہنا خود کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ وقوع کے روز جب تم اسکول کے لیے گھر سے نکلی تو اس وقت عمران کیا کر رہا تھا؟ میں نے جیرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت سو رہا تھا، اس نے متصل سا جواب دیا۔ کیا یہ درست ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تمہیں اغوا کر لیا گیا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس وقت تمہاری سگی ماں زندہ تھی؟ جی یہ درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور پھر اغوا کار کو مبلغ 7 لاکھ روپے دے کر تمہیں رہا کرایا گیا تھا؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ تمہارے والد کے پاس اتنی بڑی رقم موجود نہیں تھی، نہ ہی وہ اغوا کار کے دیے ہوئے وقت کے اندر یہ رقم ارینج کر سکتے تھے، لہٰذا اس موقع پر ان کے ایک دوست مراد خان نے ان کی مدد کی تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ 2 لاکھ ابو نے اور 5 لاکھ مراد انکل نے ملائے تھے اور مجھے اغوا کار سے چھڑایا گیا تھا۔ کیا یہ وہی مراد خان ہے جس نے آپ کی امی حسینہ بیگم کے انتقال کے فوراً بعد مقتول سے آپ کی باپ کی شادی کرائی تھی؟ جی وہی مراد خان، اس نے جواب دیا۔ کیا مراد خان روبی اور آپ کے والد کی شادی سے پہلے بھی آپ کے گھر آیا کرتا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، پہلی مرتبہ میں نے مراد خان کو اپنے گھر میں اس وقت دیکھا جب میں اغوا کار کے چنگل سے نکل کر گھر واپس آئی تھی، جب بھی مجھے پتا چلا تھا کہ مراد نے میری رہائی کے سلسلے میں ایک بڑی رقم ابو کو دی تھی۔
اس سے پہلے میں نے صرف مراد خان کا نام سنا تھا اور یہ پتا تھا کہ وہ ابو کا دوست ہے۔ پھر جب تمہاری امی کے انتقال کے بعد تمہارے ابو اور مقتولہ کی شادی ہو گئی تو یہی مراد خان اکثر و بیشتر آپ کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ جی ایسے ہی ہوا تھا، اور عمران کو اس شخص پر گہرا شک تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ مزید جرح ملزم عمران پر ہوگی۔ لبنہ عدالت کے کمرے سے باہر گئی تو میں اکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم عمران کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عمران سے پہلے بھی میری 2-3 ملاقاتیں ہو چکی تھی، تاہم اس وقت وہ ایک آزاد شہری تھا۔ تمہاری بہن نے ابھی معزز عدالت کو بتایا کہ تمہیں مراد خان پر گہرا شک تھا۔ میں نے ملزم کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، ذرا اپنے شک کی وضاحت تو کرو۔ اس شخص پر مجھے کئی حوالوں سے شک تھا، شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ یہ شیطان میرے ابو کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے پر عمل پیرا تھا۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، روبی سے ابو کی شادی تو بہت بعد کی بات ہے۔ مراد کا گھنونا منصوبہ تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب لبنہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تمام معاملات عمران کی زبانی پہلے ہی مجھ تک پہنچ چکے تھے، لیکن عدالت کے ریکارڈ پر لانا ضروری تھا، اس لیے میں ایک مخصوص انداز میں میرے سوال کے جواب میں عمران نے بڑا اعتماد سے بتایا، مجھے یقین ہے کہ ابو کو تباہ و برباد کرنے کے منصوبے کا آغاز لبنہ کے اغوا سے ہوا تھا۔ مراد خان نے بڑی چالاکی سے پہلے لبنہ کو اغوا کرایا، پھر ابو کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے کے نقلی نوٹ مہیا کیے۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کس طرح کہہ سکتے ہو کہ 5 لاکھ کے وہ نوٹ جو مراد خان نے تمہارے والد کو دیے وہ نقلی تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اور یہ کہ لبنہ کو مراد ہی نے اغوا کرایا تھا؟ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، میں یہ بات اتنے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ زہریلا سچ سنا تھا، اور اسی دن سے مراد خان میرا دشمن ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے پوچھا۔ روبی سے ابو کی شادی کے بعد مراد خان نے اکثر و بیشتر ہمارے گھر آنا شروع کر دیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اور یہ کمینہ شخص ابو کی غیر موجودگی میں بھی ہمارے گھر آ جایا کرتا تھا اور روبی سے گپ شپ کر کے واپس چلا جاتا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر میں نے ان دونوں کی گفتگو سن لی تھی، اور جب وہ روبی کو بتا رہا تھا کہ اس نے کس طرح خود ہی لبنہ کو اغوا کرایا اور پھر نقلی نوٹوں سے ابو کو بے وقوف بنایا، میں سود کی بھاری رقم کا ناٹک کر کے اسی شیطان نے ہمارا بنگلہ اونے پونے بکوا دیا اور ہم بہادر آباد کے اس فلیٹ میں آ گئے۔ وہ شیطان نے اس پر بھی بس نہیں کی اور روبی سے ابو کی شادی کرا دی۔ میری تحقیق کے مطابق روبی ایک بدکردار عورت تھی اور مراد خان نے ایک گہری سازش کے تحت ابو سے اس کی شادی کرائی تھی۔ میں چونکہ اس کے شیطانی منصوبے کو بھانپ گیا تھا، اس لیے وہ میرا دشمن ہو گیا تھا۔ اس نے کرائے کے گنڈوں سے مجھے قتل کرانے کی کوشش بھی کی، لیکن میری خوش قسمتی کہ میں بچ گیا، ورنہ اس نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اوہو، یہ تو بہت ہی خطرناک شخص ہے پھر تو۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کیا، جناب عالی، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ مراد خان نامی اس شخص کو عدالت میں پیش کرنے کا بندوبست کیا جائے۔ میں اس بندے سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے گہری سنجیدگی سے مجھے دیکھا اور اس بات میں گردن ہلا دی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت آئندہ پیشی پر مراد خان عدالت میں حاضر نہیں ہوا۔ اس کی طرف سے بیماری کا سرٹیفکیٹ داخل کر دیا گیا تھا۔ اس پیشی پر میں نے ملزم عمران کے دونوں دوستوں کو ریج کر کے رکھا تھا، لہذا جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد میں نے عارف اینڈ وسیم محمود آبادی کو گواہی کے لیے کمرے میں بلا لیا۔ وہ دونوں صفائی کے گواہوں کی حیثیت سے میری جانب سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عارف اور وسیم کے بیانات میں ایسی سنسنی خیزی نہیں تھی کہ میں ان پر ہونے والے جرح کو لفظ ب لفظ یہاں تحریر کروں، تاہم ان کے بیانات کی اہمیت اپنی جگہ مسلم تھی۔ وہ دونوں اس امر کے مضبوط گواہ تھے کہ وقوعہ کے روز یعنی 3 مارچ کو ملزم عمران علی نے دوپہر 11:30 بجے سے شام 7 بجے تک کا وقت ان کی معیت میں گزارا تھا، اور اس دوران میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول روبی کو وقوعہ کے روز دوپہر 12 بجے سے 2 بجے کے درمیان میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ملزم کی چھوٹی بہن لبنہ کا بیان اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ جب وہ لگ بھگ 1 بجے گھر پہنچی تو مقتولہ روبی اس دار فانی سے کوچ کر چکی تھی۔ ان حقائق کی روشنی میں میرا موکل اور اس مقدمے کا ملزم عمران علی بے گناہ نظر آتا تھا، لیکن ابھی اس کی بے گناہی کو عدالت کے نظر میں ثابت کرنے اور اس کی باعزت رہائی کو یقینی بنانے کے لیے مجھے ایک تو مزید زاویوں پر تب آزمائی کرنا تھی۔ لہٰذا میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یور آنر، میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جب آئیو وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا تو میں نے اسے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اپنے ہیوی ڈیوٹی وجود کے برعکس نہایت ہی مہین اور مسکین سی آواز میں جواب دیا، لگ بھگ 2:15 بجے ہمیں اس واقعے کی اطلاع دی گئی تھی اور فون مقتول کے شوہر وحید علی نے کیا تھا۔ یہ بات عدالت کے علم میں آ چکی تھی کہ لبنہ نے اسکول سے گھر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے روبی کی لاش کو دیکھا تھا، فوراً اس واقعے کی اطلاع اپنے والد کو دی تھی جو تھوڑی ہی دیر میں گھر پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد ہی پولیس کو فون کیا گیا تھا۔
آپ نے جائے وقوع کا نقشہ آبھاسی تفصیل سے تیار کیا تھا، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہے کہ جائے واردات کے کسی بھی حصے سے ملزم کے فنگر پرنٹس اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں سوال کیا، اس کوتاہی کا کوئی خاص سبب؟ یہ کوتاہی نہیں تھی، اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ مقتول کے بیڈ روم کی حالت چیخ چیخ کر اس امر کی گواہی دے رہی تھی کہ اس شقی القلب شخص نے کتنی بے دردی سے اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ آپ کا مطلب ہے مقتولہ کے بیڈ روم کی دیواریں اور وہاں موجود ہر شے ملزم کا نام پکار رہی تھی؟ میں نے طنزی انداز میں کہا، یہ تو بہت ہی آپ حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں۔ آپ بالکل غلط سمجھے وکیل صاحب۔ وہ خود کو خاصا عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا وہ خود کو خاصا عقل مند ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا میرا اشارہ مقتولہ کی لاش کی جانب تھا۔ اس کے لباس کو جس انداز میں تار تار کیا گیا تھا، اس کے بدن کو جس طرح نوچا اور کھسوٹا گیا تھا، وہ ملزم کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اب آپ یہ سوال نہیں کیجیے گا کہ کیا میں نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو یہ کارروائی کرتے دیکھا تھا؟ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ملزم کی ایک روز پہلے والی دھمکی کافی تھی، جب اس نے بڑے جلال میں مقتول کو قتل کرنے کی وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے ایو صاحب، آپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں یہ سوال نہیں کروں گا، میں نے بڑی رسان سے کہا، لیکن اس کے علاوہ دوسرے سوال تو کر سکتا ہوں نا۔ وہ منہ سے کچھ نہیں بولا، ایک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ آپ جائے وقوع پر گئے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گے کہ مقتول کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں واقع تھی؟ بادر آباد میں، اس نے جواب دیا۔ بنگلہ یا فلیٹ؟ فلیٹ۔ کیا مقتول کا فلیٹ بادر آباد کے کسی الگ تھلگ حصے میں واقع تھا یا کسی بھری پوری بلڈنگ میں؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ بھری پوری بلڈنگ میں، اس نے الجھن زدہ انداز میں جواب دیا۔ آئیو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس نوعیت کے سوالات کس مقصد سے کر رہا ہوں۔ میں نے اس کی الجھن کی پرواہ کیے بغیر ایک سنسناتا ہوا استفسار کیا۔ آئیو صاحب، آپ نے جائے وقوع کا جتنا دردناک نقشہ تیار کیا ہے، اسے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مقتول نے اپنی عزت اور جان بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کی تھی، اور اسی کوشش میں اس کا لباس بھی تار تار ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بات کی مجھے حیرت ہے، وہ چیخی چلائی نہیں، اس نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ کہیں وہ گونگی تو نہیں تھی؟ نہیں جناب، وہ گونگی نہیں تھی۔ وہ مندانہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، مقتولہ بھی یقیناً اپنی مدد کے لیے چیخی چلائی ہوگی، لیکن ملزم نے اس کی پیش نہیں چلنے دی۔ اگر وہ چیخی چلائی تھی تو آس پڑوس والوں کو اس واقعے کی خبر کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، ہم نکتہ اٹھایا، وہ اس کی مدد کو کیوں نہیں لپکے؟ استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں مقتول کے کسی ایک بھی پڑوسی کا نام درج نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی نے کچھ نہ سنا ہو، کچھ نہ دیکھا ہو، جبکہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بادر آباد کے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے اور مکینوں سے پوری طرح بھری ہوئی بھی ہے؟ میرے ان سوالات کا آئیو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا جبکہ وہ اپارٹمنٹ بلڈنگ بادر آباد کے گنجان آباد علاقے میں واقع ہے اور مکینوں سے پوری طرح بھری ہوئی بھی ہے، میرے ان سوالات کا آئیو کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ آئیں بائیں شائع کرتے ہوئے بغلیں جھانکنے لگا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، صفائی کے گواہان عارف اور وسیم کے بیانات سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ میرا موکل اور اس مقدمے کا نامزد ملزم عمران علی بے گناہ ہے۔ وہ وقوع کے روز دوپہر 11 بجے سے شام 7 بجے تک اپنے گھر سے دور دوستوں کے ساتھ موجود رہا ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے کہ مقتولہ روبی کی موت میں اس کا کوئی ہاتھ ہو۔ میرے موکل کو کسی گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ سازش اسی شخص کی تیار کردہ ہے جس نے مقتول کی شادی وحید علی سے کرائی تھی۔ چنانچہ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کر کے گہری سانس لی، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، چنانچہ میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ آئندہ پیشی پر مراد خان کی عدالت میں حاضری کو یقینی بنایا جائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجرنڈ۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مراد خان موجود تھا۔ وہ ہوشیار آنکھوں کا مالک ایک کائیاں اور شاطر شخص نظر آتا تھا۔ گزشتہ پیشی پر میں اپنے موکل کی جائے وقوع سے عدم موجودگی ظاہر کر کے یہ ثابت کر چکا تھا کہ روبی کے قتل میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ عارف اور وسیم کی گواہی نے عمران کے دامن اور ہاتھ کو صاف ثابت کر دیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے مراد خان کو فارغ کیا تو میں جج کی اجازت سے اس کے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا۔ اس پیشی پر مجھے ان اہم معلومات کو استعمال کرنا تھا جو عمران کے چچا حمید علی کی بھاگ دوڑ کے نتیجے میں مجھ تک پہنچی تھی۔ مراد صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، میرے علم کے مطابق آپ مقتول کے شوہر وحید علی کے بہت گہرے دوست ہیں۔ جی، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں، اس نے جواب دیا۔ آپ ہر مشکل وقت میں اپنے دوست کے کام آتے رہے ہیں۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جب آپ کے دوست کی بیٹی لبنہ کو اغوا کر لیا گیا تو اس کی بازیابی کے لیے آپ نے خطی رقم اپنے دوست کو دی تھی؟ جی، ان لمحات میں وحید بہت پریشان تھا۔
اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہ گئی اور میں نے اس کے لیے 5 لاکھ کا بندوبست کر دیا۔ اس نے بتایا اگر ایک دوست دوسرے دوست کی مصیبت میں کام نہیں آئے گا تو پھر ایسی دوستی کا فائدہ کیا؟ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور کہا وحید علی کافی عرصے تک یہی سمجھتا رہا کہ آپ نے وہ رقم اسے اپنے پاس سے دی تھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب یہ انکشاف ہوا کہ آپ نے کسی پارٹی سے سود پر وہ رقم لے کر اسے دی تھی اور ماہانہ 50,000 پہ آپ اس رقم پر سود اپنی جیب سے سود خور کو دے رہے تھے، تو یہ سن کر وحید ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میں نے وحید پر کوئی احسان نہیں کیا تھا، وہ ایک خاص انداز میں بولا۔ جب تک میں افورڈ کر سکتا تھا اپنی جیب سے سود کی رقم ادا کرتا رہا، اور جب مجبور ہو گیا تو میں نے وحید کو صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یقیناً آپ نے اپنے دوست وحید پر تو کوئی احسان نہیں کیا تھا، لیکن اس معزز عدالت پر آپ کو ایک احسان ضرور کرنا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ عدالت پر احسان؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیسا احسان؟ آپ معزز عدالت کو بتائیں گے کہ آپ نے کس پارٹی سے سود پر 5 لاکھ روپے لے کر اپنے دوست کو دیے تھے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ عدالت اس شخص کا نام جاننا چاہتی ہے۔ کیوں؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ میں کیوں بتاؤں اس شخص کا نام؟ آپ کو اس شخص کا نام اس لیے بتانا ہوگا کہ عدالت کو آپ کے بیان کی تصدیق کرنا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، کیونکہ ملزم نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ آپ نے کسی پارٹی سے سود پر 1 روپیہ بھی نہیں لیا تھا، وہ سب نقلی نوٹ تھے، اور ملزم کی بہن کے اغوا کا ڈرامہ بھی آپ ہی نے رچایا تھا۔ وہ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ وہ غصیلی نظر سے ملزم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا اپنے دوست کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کروں گا؟ اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے، اس کی دولت اور کاروبار ہتھیانے کے لیے، میں نے ترکی بات ترکی جواب دیا۔ ملزم کا بیان ہے کہ اس نے خود اپنے کانوں سے آپ کی اور مقتول کی گفتگو سنی تھی، جس میں آپ نے مقتول کو اپنے اس کارنامے سے تفصیلاً آگاہ کیا تھا کہ آپ نے کس طرح وحید علی کو الو بنا کر اس کے بنگلے کو اونے پونے بکوا دیا۔ آپ ایک پراپرٹی ایجنٹ ہیں، یہ بات آپ کو اچھی طرح معلوم تھی کہ PECHS سوسائٹی میں اس بنگلے کی مارکیٹ ویلیو کسی بھی طرح 15 لاکھ سے کم نہیں تھی، جبکہ آپ نے وہ بنگلہ صرف 12 لاکھ میں فروخت کرنے کا ڈرامہ رچا کر 3 لاکھ یہاں سے کما لیے اور 5 لاکھ وحید سے پیسے لے لیے۔ اس طرح یہ چھوٹی سی ڈیل آپ کو راتوں رات 8 لاکھ کا منافع دی گئی۔ اس کے بعد آپ نے روبی کے ذریعے، میں نے کہا نا، ملزم کے ان الزامات میں ذرا بر حقیقت نہیں ہے۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، اس کا دماغ تو خراب ہو گیا ہے۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ ملزم کی جانب سے لگائے گئے ان الزامات کو غلط ثابت کر دیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ آپ اس سود خور پارٹی کا نام بتا دیں جس سے بھاری شرح پر آپ نے سود لے کر وحید علی کو 5 لاکھ روپے دیے تھے۔ عدالت متعلقہ شخص کو یہاں بلا کر آپ کے بیان کی تصدیق کرے گی اور آپ کی ذات ہر شک و شبے سے بالاتر ہو جائے گی۔ نہیں، میں اس شخص کا نام نہیں بتا سکتا، وہ قطعیت سے بولا۔ مسٹر مراد، آپ کو اس پارٹی کا نام بتانا پڑے گا، جج نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، تاکہ آپ کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ اب مراد خان کی حالت دیدنی تھی، وہ جج کے سامنے اکڑ نہیں دکھا سکتا تھا، لہٰذا جس بس ہوتے ہوئے بولا، اس بندے کا نام سلطان خان ہے، اور وہ تھوک نکل کر حلق تر کرتے ہوئے بولا، یہ بندہ ادھر سہراب گوٹ میں رہتا ہے، لیکن میری درخواست ہے کہ اس شخص کو عدالتی چکروں میں نہ ڈالا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار عدالت کو ہے کہ کس شخص کو کس چکر میں ڈالنا ہے اور کس بندے کو کس چکر سے نکالنا ہے، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے لیے آپ کی کسی درخواست یا مشورے کی ضرورت نہیں۔ پھر جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ کیا یہ درست ہے کہ وحید علی کی روبی سے شادی آپ نے کرائی تھی؟ میں نے مراد خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ جی، یہ بات درست ہے، اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس میں بھی آپ کو میری کوئی بدنیتی نظر آ رہی ہوگی، ہے نا؟ میں نے نظر آنے یا نہ نظر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کتنے بدنیت ہیں یا کتنے صاف نیت ہیں، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہی یہ عدالت لگی ہوئی ہے۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اس کے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ بات طے ہے کہ جب کوئی شخص 2 افراد کی شادی کراتا ہے تو وہ ان دونوں افراد سے اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ تو ایک اصولی بات ہے، وہ گول مول لہجے میں بولا۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ وحید علی اور مقتول روبی سے بہت اچھی طرح آگاہ تھے؟ جی ہاں، وہ متذبذب انداز میں بولا۔ وحید علی سے تو آپ کی پرانی دوستی ہے، لہٰذا اس بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں نے کہا۔ صرف اتنا بتا دیں کہ آپ مقتولہ کو کب سے جانتے ہیں؟ لگ بھگ 10 سال سے، اس نے جواب دیا۔ کس حوالے سے تھی یہ جانکاری؟ میں نے 10 سال پہلے روبی کو ایک مکان دلوایا تھا، اس کے بعد ہمارے بیچ الیکس لیک شروع ہو گئی تھی اور کبھی کبھار ہماری ملاقات بھی ہو جاتی تھی، اس نے بتایا۔ صرف الیکس لیک ملاقات ہی؟ ہاں، اس سے بھی زیادہ آپ لوگوں میں کوئی ربط ضبط تھا؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، صرف الیکس لیک؟ میری ٹھوس معلومات کے مطابق مقتولہ روبی کا تعلق حیدرآباد کے ایک مخصوص علاقے سے تھا اور وہ 3 سال پہلے ہی کراچی شفٹ ہوئی تھی۔
میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ پھر اس نے آپ کی مدد سے 10 سال پہلے کراچی میں ایک مکان کیسے لے لیا تھا؟ وہ جلدی سے صورتحال کو سنبھالا دیتے ہوئے بولا، میں نے 3 سال پہلے ہی اسے مکان دلوایا ہوگا۔ 3 اور 10 سال میں پورے 7 سال کا فرق ہے، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ کوئی بھی پراپرٹی ایجنٹ اتنے بڑے فرق کو بھول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب ہے تم جھوٹ بول کر معزز عدالت کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وکیل کے بچے! وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا۔ تم مجھے تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یور آنر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، میں نے فاتحانہ نظر سے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد خان بھری عدالت میں مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ ممکن ہے اس نے روبی کو بھی موت کے گھاٹ اتارا ہو۔ مراد خان کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر کٹہرے سے نکلا اور میری جانب بڑھتے ہوئے وحشیانہ انداز میں چلایا، وہ تو گئی جہنم میں، اب تمہاری خیر بھی نہیں ہے۔ عدالت کے کمرے میں اچانک ہی سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ میں مراد خان کی دھمکی سے ذرا بھی مرعوب نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتا، متعلقہ عدالتی عملے نے اسے قابو کر کے ہتھ کڑی پہناتی۔ وہ پولیس کی حراست میں پھنکارتے ہوئے غصیلی نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ گزشتہ پیشی پر مراد خان کے رویے نے تمام حقائق پر سے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اس کا عمل گویا اس کا اقبال جرم تھا۔ عدالت کی ہدایت پر جب اسے پولیس کسٹڈی میں دیا گیا تو پھر پولیس کو اس کی زبان کھلوانے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ روبی اور مراد خان ایک ہی کماش کے لوگ تھے اور پچھلے 3 سال سے وہ مل کر کام کر رہے تھے۔ وحید علی ان کا 8واں شکار تھا۔ روبی ایک پیشہ ور عورت تھی، اس لیے ان کی گاڑی بڑی ہموار چل رہی تھی، لیکن اس کیس میں روبی نے سب کچھ اکیلے ہی ہڑپ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ مراد خان اسے اپنے راستے سے ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ مراد نے کچھ اس انداز میں روبی کو موت کے گھاٹ اتارا کہ قربانی کے بکرے کے طور پر عمران علی کی گردن پھنس جائے، اور تقریباً ایسا ہوا بھی تھا، لیکن عمران کی خوش قسمتی کہ یہ کیس میرے پاس آ گیا تھا۔ برائی کا انجام کبھی خوشگوار نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا ذمہ دار کوئی بھی ہوتا کہ اگر چاند سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بھی گہنا جاتا ہے۔ وہی چاند جس سے سب محبت کرتے ہیں اور اسے محبوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن جب اسی چاند کو گرہن لگتا ہے تو اس گہنائے ہوئے چاند سے سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو کافی مزیدار لگی ہوگی، تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی کسی اور اچھی سی کہانی تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔